بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلم بأن الواجب اتباع ما ترجیحہ عن اہلہ قد علما او کان ظاہر الروایت ولم یرجحہ خلاف ذلک فاعلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلم بأن الواجب اتباع ما، یہاں سے شروع ہو رہے ہیں اصول اور ضابطے۔ تو اس سے پہلے جو ہماری گفتگو ہوئی ہے کل مفتی کی شرائط کے بارے میں، وہ ان کا مطلب کیا تھا؟ ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس منصب پر بیٹھنے کا اہل ہو، اس منصب پر بیٹھ سکے۔ تو اب یہ اس کے لیے ضابطے ہیں جن ضابطوں کو سامنے رکھ کر وہ کیا کر سکتا ہے، فتویٰ دے سکتا ہے۔ اس میں آپ ایک چیز دیکھیں، اعلم بأن الواجب، بأن الواجب، یہ جو بیان کردہ امر ہے یہ واجب ہے، اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ واجب کیا ہے؟ اتباع ما ترجیحہ عن اہلہ قد علما، اس کی اتباع واجب ہے جس کی ترجیح اہل ترجیح سے معلوم ہو۔ کل جب مفتی کی شرائط کی بات ہو رہی تھی، اس میں مفتی کے علم کی بات کی تھی کہ مفتی کو کس قدر علم ہونا چاہیے۔ تو میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ اس کو اس کے پیش نظر ایسے، یعنی ایک تو ہے وہ اسلوب کتاب سمجھے، اسلوب کتاب سمجھنے کے بعد کیا ہوتا ہے، راجع اور مرجوع کے بیچ فرق کرنا اس کو آئے، وہ بھی بعد از تنقیح ہے نقل، نقل کی تنقیح کر لی تو اب راجع اور مرجوع کے بیچ فرق کرنا آئے اس کو۔ اس بات پر اجماع ہے کہ سوائے صور مستثنیات کے، سوائے مستثنا صورتوں کے جن کا بیان آگے آ رہا ہے، آپ مرجوح قول پر عمل نہیں کر سکتے، نہ عمل کر سکتے ہیں نہ فتویٰ دے سکتے ہیں، دونوں باتیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ وہ چیز ہے جس کو ہم آج کے حالات میں بھی، میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ آپ آج کے حالات میں دیکھیں کہ بھائی یہ جو فتویٰ دیے ہے، یہ جو بات ہے، یہ فلاں نے نقل کی ہے، یہ جو فلاں نے نقل کی ہے، فلاں نے یہ بات کی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ آیا فلاں کی بات کرنے سے وہ راضی ہو گئی ہے؟ فلاں کی بات کرنے سے وہ معتمد ہو گئی ہے؟ جی، اس وقت آپ کو بہت سے لوگ ایسے سنائی دیں گے، سننے میں ملیں گے کہ بھائی یہ فلاں نے یہ بات لکھ دی ہے، لہذا ہم نے جو بات کی وہ درست ہے، جی فلاں نے یہ بات کی ہے۔ تو یہ جو انداز ہے نا، یہ انداز اہل علم کا ہے ہی نہیں، یہ انداز اہل علم کا ہے ہی نہیں۔ خود علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی شرح میں لکھا ہے، یہ ابو عمر کے حوالے سے، جی، اور یہ ابن حمدان کی صفت الفتویٰ کے اندر بھی موجود ہے۔ قال الامام ابو عمر فی آداب المفتی، صفحہ نمبر 9، اعلم ان من یکتفی بان یکون فتواہ او عملہ موافقا لقول او وجہ فی المسألہ ویعمل بما شاء من الاقوال والوجوہ من غیر نظر فی الترجیح فقط جاہل وخارق الاجماع۔ ٹھیک ہے نا جی؟ بات یہ کہ یہ انداز بالکل غلط ہے، جاہلوں کا کام ہے، اور اس پہ کر کے اجماع ہے کہ بھئی میں نے جو بات کی ہے یہ فلاں کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یہ بات نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں بھئی یہ نہیں کہا جاتا کہ فلاں نے لکھا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے راجی کیا ہے، مختار کیا ہے۔ مختار پہ فتویٰ ہوتا ہے، مختار پہ عمل ہوتا ہے، راجی پہ فتویٰ ہوتا ہے، راجی پہ عمل ہوتا ہے، مرجوع پر نہ فتویٰ نہ عمل۔ جو مستثنا صورتیں ان کا بیان آگے چل کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ اس چیز کا لحاظ ضروری ہے، اتباع ما ترجیحہ عن اہلہ قد علما، اتباع ما ترجیح۔ لیکن پھر کیا کہا، ان الواجب ہے، جس پہ میں نے شروع میں تاکید کی کہ یہ واجب ہے، یہ آپ کو اختیار نہیں ہے،
ٹھیک ہے جی یہاں ایک اور سوال ہے جس پر توجہ ضروری ہے، حالات حاضرہ میں بھی توجہ ضروری ہے، ویسے بھی جو ہے نا اس بات کو سمجھنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ آیا جس شخص نے قول مرجوح کیا ہے، قول شاذ بولا ہے، آج کل کہا جاتا ہے نا جی فلاں نے یہ بات لکھ دی ہے جی تو اس پہ بھی لگاؤ فتویٰ، جی جی تو یہ بھی جاہلانہ بات ہے، یعنی یہ جو بات کی جاتی ہے دو طرح سے جہل ہے، ایک تو قول مرجوح پر عمل یا اس کے مطابق نظریہ، ایک خرابی تو یہ ہے، دوسری جہالت یہ ہے کہ کہنا بھئی اب اس پہ لگاؤ فتویٰ، یہ دوسری جہالت ہے، اس لیے کہ قول مرجوح کے قائل پر ضابطہ ملحوظ رہے، قول مرجوح کے قائل پر، قول مرجوح کا جو قائل ہے اس پر اعتراض نہیں ہوتا، قول مرجوح کا حامل، قول مرجوح کے مطابق فتویٰ دینے والا، اس پر اعتراض ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ بات ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے لیکن توجہ نہیں ہوتی، آپ سمجھیں، غور کریں، وہ کون سا امام ہے فقہ کا جس کا کوئی قول مرجوح نہیں؟ کوئی ایک ائمہ فقہ میں سے جی کوئی ایک ایسا امام کہا جا سکتا ہے، بیان کیا جا سکتا ہے کہ جن کا کوئی بھی قول مرجوح نہ ہو؟ نہیں، ایسا کوئی نہیں ہو نہیں۔ سکتا، جی ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ درجہ عصمت انسانوں کے اندر اللہ رب العالمین نے نبیوں کا خاصہ بنایا ہے، اس لیے کیا فرمایا کہ ما منا الا راد و مردود علیہ الا صاحب هذا القبر، ہم میں سے ہر ایک کی بات جو ہے وہ مقبول بھی ہوتی ہے، مردود بھی ہوتی ہے، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا ہے، ان کو چھوڑ کے ہر ایک کی بات مقبول بھی ہو سکتی ہے، مردود بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ بتائیے، مثال کے طور پہ کسی جلیل القدر امام کی بات لے لیتے ہیں، ان کے قول پر فتویٰ نہیں ہے، مرجوح ہے ان کی رائے، تو کیا مرجوح ہے تو کیا کہا جائے گا کہ بھئی انہوں نے مرجوح قول کیا لہذا ان پر اعتراض کرو؟ یہ بات نہیں ہوتی۔ اس لیے یعنی یہاں پر دو باتیں ان کا لحاظ ضروری ہے، ایک چیز کہ یہ جو کہا جا رہا ہے بھئی فلاں بندے نے یہ بات لکھی ہے تو لہٰذا فلاں نے یہ بات کر دی ہے، فلاں نے اس پہ عمل کر دیا، فلاں کا عمل اس کے موافق ہے یا اس کا قول اس کے موافق ہے تو لہٰذا اس کو چھوٹ مل گئی ہے، یہ سخت جاہلانہ بات ہے، یہ اہل علم کی شان ہی نہیں ہے۔ اتباع ما ترجیح اہل قدر ما، یہ واجب ہے، ٹھیک ہے؟ جی۔ تو لہٰذا اقوال نہ دیکھے، کیا دیکھے؟ راجی مرجوح کے۔ دوسری جو چیز ہے، دوسری چیز یہ کہ آیا جس نے قول مرجوح کیا آیا اس پر اعتراض ہوگا؟ تو ذہن میں رکھیں، اگر میں اس کا حوالہ بھی دیتا ہوں، جی فی الحال جو میں نے بات کی ہے وہ اس لحاظ سے بات کی ہے کہ اگر آپ کہیں بھی قول مرجوح کے قائل پر بھی اعتراض ہے، قول مرجوح کا قائل بھی وہ مستحق ملامت ہے، مستحق مذمت ہے، تو پھر کتنی خرابی لازم آئے گی؟ بچے گی کوئی نہیں۔ اس لیے کہ کوئی ایک امام آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس کا کوئی بھی قول مرجوح نہ ہو۔ ہم حنفی ہونے کے باوجود 20 مسائل میں ہم امام اعظم حنیفہ علیہ رحمہ کا قول چھوڑ کے صاحبین کے قول پر فتویٰ دے دیتے، ہم نہیں دیتے، ہم تو چلو ناقلین ہیں نا، جی ہمارے اکابر نے دیا، ارباب ترجیح نے دیا، انہوں نے فتویٰ کس پہ دیا؟ امام صاحب علیہ رحمہ کے قول کو چھوڑ کے صاحبین کے قول پر دیا، امام ابو یوسف کا قول چھوڑا، امام محمد کے قول پہ دیا، امام محمد کا قول چھوڑا، امام حنیفہ علیہ رحمہ کے قول پر فتویٰ دیا۔ تو جہاں پر امام محمد کا قول مرجوح، تو کیا ان پر اعتراض بنے گا؟ امام ابو یوسف پر اعتراض بنے گا، امام ابو حنیفہ پر اعتراض بنے گا، تینوں کا قول چھوڑ کے امام ظفر کے قول پہ فتویٰ، چلو جی، تو اب ان پر اعتراض بنے گا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ دو باتیں الگ الگ ہیں، ایک ہے کہ قول مرجوح کا قائل اور دوسرا ہے قول مرجوح پر عمل کرنے والا اور اس کے مطابق فتویٰ دینے والا۔ جو اعتراض ہے قول مرجوح کے قائل پر نہیں ہوتا، اس کے مطابق عمل کرنے والے اور اس پر فتویٰ دینے والے کو ہوتا ہے۔ جی میں اس کی علت بیان کرتا ہوں۔
کہ بھئی ایسا کیوں ہے، جو قول مرجو کا قائل ہے اس پر فتویٰ، اس پر اعتراض کیوں نہیں ہوتا؟ قول مرجو کا جو قائل ہے بشرطے کہ وہ اس قول کا اہل ہو تب اس پر اعتراض نہیں ہوگا. یہ بات بھی ملحوظ رہنا ضروری ہے. قول مرجو کا قائل اگر اس قول کی اہلیت رکھتا ہے، درجہ اجتہاد پہ ہے، تو پھر جو ہے اس پر اعتراض نہیں ہوتا. کیوں اعتراض نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ اس سے خطا، اجتہاد میں خطا ہوئی. جب زیادہ سے زیادہ اجتہاد میں خطا ہوئی تو اجتہاد میں خطا کی وجہ سے وہ مستحکم علامت بنتا ہی نہیں. جب آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کے اجتہاد میں خطا ہوئی تو آپ اتباع کرتے ہیں، تو آپ پر اعتراض بنے گا. آپ پر اعتراض بنے گا اس لیے کہ جب ارباب ترجیح نے اسے مرجو قرار دیا، اس کی دلیل کو کمزور سمجھا، جب اس کی دلیل کو کمزور سمجھا، اب بھی آپ کا اتباع کرنا آپ پر اعتراض بنے گا. برخلاف کس کے؟ اس پر اعتراض نہیں بنے گا. اس سے زیادہ یہ ہوا کہ اس سے اجتہاد میں خطا ہوئی. یہ زیادہ سے زیادہ اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ اس بنیاد پر جب کہ آپ ہر مجتہد کو مصیب نہ سمجھیں. اگر ہر مجتہد مصیب ہے تو پھر تو خطا ہے ہی نہیں. اور دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو مسائل دینیہ اجتہادیہ، مسائل دینیہ فرعیہ اجتہادیہ، اس میں حق دائر بین المجتہدین ہوتا ہے. کسی ایک کو علی تعیین خطا پہ کہا ہی نہیں جا سکتا. حق دائر بین المجتہدین ہوتا ہے، کسی ایک کو علی تعیین خطا پہ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے نا؟ سامنے والا مجتہد بھی نہیں کہہ سکتا. ہم اٹھ کے کہیں، ہماری تو اوقات ہی نہیں، ہماری تو حیثیت ہی نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقابل امام یوسف، ان کے مقابل امام محمد، وہ اٹھ کے مسائل دینیہ فرعیہ اجتہادیہ، ان میں علی تعیین اپنے مقابل کو خطا پہ نہیں کہا جا سکتا. بالیقین ترجیح ہوتی ہے، راجح مرجو ہوتا ہے، لیکن علی تعیین خطا پہ نہیں کہا جا سکتا. بات دور چلی جائے گی، اس لیے یہاں یہیں تک رکھتے ہیں. ایک جملہ ضرور جو ہے نا اس پہ بطور تنبیہ اس کا اضافہ کر لیتے ہیں کہ اگر مجتہد اٹھ کر مقابل مجتہد کو نہیں کہہ سکتا تو کیا ہم میں سے کوئی اٹھ کر کہہ سکتے ہیں ان مجتہدین کو؟ نہیں. مجتہد نہیں کہہ سکتا تو عامی کہہ سکتا ہے. جب مجتہد کو نہیں کہہ سکتا تو عامی اس مجتہد کو نہیں کہہ سکتا، تو عامی اٹھ کر حضور کے صحابہ اور اہل بیت کو کہہ سکتا ہے. کتنی بڑی جہالت ہے. جی. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اب وہ گلے کا زور لگا کر سامنے چند جاہلوں کو بٹھا کر انسان کی بات کرنا چاہے تو وہ الگ مسئلہ ہے. باقی معاملہ یہی ہے کہ مسائل دینیہ فرعیہ اجتہادیہ، مسائل دینیہ فرعیہ اجتہادیہ، اس میں حق دائر بین المجتہدین ہوتا ہے. یہ بھی ان کی بات کر رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ مصیب ایک ہے، جو دونوں کو مصیب مانتے ہیں، تو پھر تو وہاں تو جانبین میں اصابت ہے نا. جی. ہم چونکہ اصابت ایک جانب مان رہے ہیں، ہمارے ہاں بھی جو حق ہے وہ دائر بین المجتہدین ہے. الگ تعین کسی کو نہیں کہہ سکتے بھائی یہ خطا پر ہے اور اس کے پاس ثواب ہے، یہ خطا پر ہے اور اس کے پاس ثواب ہے. یہ مجتہد نہیں کہہ سکتا دوسرے کو، مجتہد نہیں کہہ سکتا اپنے مقابل کو. عامی تو صاحب فتح القدیر نے فرما دیا کہ جو عامی کے ذہن میں خطا اور ثواب آئے لا عبرت لہ. عامی کے ذہن میں جو خطا اور ثواب آتی ہے نا، اس کا اعتبار ہی نہیں. جی. ان مجتہدین کے بارے میں ہماری اوقات نہیں ہے. تو اٹھ کے صحابہ اور اہل بیت کرام کے بیچ جب ہم فیصلے کر رہے ہیں کہ بھئی ان میں سے کون ٹھیک تھا اور کون غلط تھا، معاذ اللہ. تو اب میں اس کی ایک نقل کا حوالہ دیتا ہوں، وہ ملحوظ رہے، تاکہ چونکہ ایک تو مسئلہ سمجھنے میں بھی اور دوسری جو ہے وہ حوالے کے طور پر بھی ذہن میں رہتی ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سجدہ تعظیمی کے بارے میں پوچھا گیا. فتح رضوی کے اندر یہ موجود ہے مسئلہ. سجدہ تعظیمی کے بارے میں پوچھا گیا اور بعض اکابر اولیاء کے بارے میں کہا گیا کہ وہ سجدہ تعظیمی کے قائل تھے. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس گفتگو کے دوران بھی یہ بات کی ہے. آپ نے کہا کہ قول شاذ کا جو قائل ہوتا ہے اس پر اعتراض نہیں ہوتا. جو اکابر اولیاء وہ قائل تھے سجدہ تعظیمی کے، تو ان پر اعتراض نہیں ہے. البتہ ابھی اگر کوئی عمل کرے گا یا فتویٰ دے گا
اس پر اعتراض ہوگا. جی ٹھیک ہے نا. فتح اور رضویہ شریف میں اس بات کی صراحت موجود ہے. ویسے تو میں نے آپ کو بتایا کہ اہل علم کے لیے یہ من قبیل بدیہیات ہونا چاہیے. اس لیے کہ اگر یہ کہا جائے کہ قول مرجو کا جو قائل ہے وہ مورد الزام ہے تو پھر تو بچے گا کوئی نہیں. اس لیے قول مرجو کا جو قائل ہے وہ مورد الزام نہیں ہوتا. قول مرجو پر عمل کرنے والا اور اس کے مطابق فتویٰ دینے والا وہ مورد الزام ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اعلم بان الواجب اتباع ما ترجیح عن اہلہ قد علم، جس کی ترجیح معلوم ہے اس کی اتباع کی جائے گی. ایک چیز یہ ہو گئی، یعنی خلاصہ یہ ہو گیا کہ جو فتویٰ ہے اور عمل ہے وہ قول راجح پر ہوگا، قول مرجو پر نہیں ہوگا. مزید اس میں یہ بات آ گئی کہ قول مرجو کا جو قائل ہوتا ہے وہ اس مستحق کے ملامت مستحق کی مذمت نہیں ہوتا. قول مرجو پر عمل کرنے والا اور فتویٰ دینے والا وہ قابل اعتراض ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مزید اس میں کیا کہا؟ ان اہلہ، ترجیحہ ان اہلہ. اس میں اشارہ کر دیا کہ ہر بندے کی ترجیح بھی معتبر نہیں ہے. ہر شخص کی جو ترجیح ہے یہ بھی معتبر نہیں ہے. ترجیح کس کی معتبر ہے؟ جو اہل ترجیح ہے. یہاں سے پھر جو ہے نا وہ سوال اٹھتا ہے کہ اہل ترجیح کون ہے؟ اہل ترجیح کون ہے؟ تو اس کے تحت پھر کہ انہوں نے علامہ شامی علیہ رحمہ نے طبقات فقہا، ابن کمال پاشا جو ہے ان کے حوالے سے بیان کیے کہ طبقات فقہا ہیں 7. سب سے بالائی درجہ ہے وہ مجتہد فی الشرع ہے. اس سے نیچے مجتہد فی المذہب، پھر مجتہد فی المسائل، پھر اصحاب تخریج، پھر اصحاب ترجیح. اس کے نیچے جو ہے نا وہ ہے مقلدین ارباب تمجیز. اس کے نیچے جو ہے نا مقلدین محض غیر ارباب تمجیز ہے. یہ 7 درجے ہیں. سب سے اوپر کیا ہے؟ مجتہد فی الشرع. مجتہد فی الشرع امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ مجتہدین فی الشرع ہیں. مجتہد فی الشرع کا وظیفہ کیا ہے؟ مجتہد فی الشرع کا وظیفہ یہ کہ ادلہ اربع سے احکام کا استنباط کر کے وہ مسائل کا استخراج کرتا ہے، فقہ کی بنیاد ڈالتا ہے. ٹھیک ہے جی. اصول میں یا فروع میں کسی کا مقلد نہیں ہوتی. یہ مجتہد فی الشرع ہے. پھر ہے مجتہد فی المذہب. مجتہد فی المذہب کون ہے؟ جیسے امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ مجتہدین فی المذہب ہے. مجتہد فی المذہب کا وظیفہ کیا ہے؟ مجتہد فی المذہب کا وظیفہ ہے کہ وہ اصول میں اپنے امام کی مخالفت نہیں کرتا. اس کے وضع کردہ اصولوں کو سامنے رکھ کر اس نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس نے مسائل کا استخراج کرنا ہوتا ہے. فروع میں اختلاف ہو سکتا ہے، اصول میں اختلاف نہیں ہوتا. ان کے نیچے ہیں مجتہد فی المسائل. مجتہد فی المسائل جو لوگ ہیں یہ اصول میں اور فروع میں کسی میں بھی وہ نہیں کرتے، اپنے امام کی مخالفت نہیں کر سکتے، بلکہ کیا ہے جو طے شدہ اصول ہیں ان کے مطابق اور جو فروع ان کے مطابق آگے مسائل کو بیان کرتے ہیں. ان کا وظیفہ کیا ہے؟ ان کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ مسائل جن میں ارباب مذہب سے روایات موجود نہیں ہیں ان اصول اور فروع کو سامنے رکھ کر ان مسائل کے جو جوابات ہیں، ان مسائل کی جو وضاحتیں ہیں وہ کرتے ہیں، ان مسائل پر وہ فتوے دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ مجتہدین فی المسائل ہوئے 3 درجے. چوتھا درجہ جو ہے یہ اصول فروع سب میں پیروی کرتے ہیں. یہ اصحاب تخریج. اصحاب تخریج کا وظیفہ کیا ہے یہ غور کریں. ان کا وظیفہ ہے کہ قول مجمل کی وضاحت، قول مجمل کی وضاحت. جیسے سراجی میں بھی ایک مسئلہ آتا ہے بھئی فلاں کی تخریج ایسے اور فلاں کی تخریج ایسے ہے. تو اب کیا ہے اسی طرح آپ دیکھیں نا ہدایت شریف میں بھی ہوتا ہے قذافی تخریج القرخی. تو امام کرخی علیہ رحمہ کی تخریج ایسی ہے. یہ ایک مسئلہ ہے جس میں اجمال ہے، ایک سے زائد معنی کا احتمال رکھتا ہے، اس کی وضاحت کرتی ہے. یہ اصحاب تخریج ان کا وظیفہ یہ ہے. 5واں درجہ اوپر سے 5واں درجہ ہے اصحاب ترجیح، ارباب ترجیح. یہ جن کا ہم نے جن کے بارے میں سمجھنے کے لیے ہم نے اس گفتگو کو چلایا. اہل ترجیح. اہل ترجیح کون سے ہیں؟ اقوال مختلفہ، روایات متعددہ، ان میں سے راجح اور مرجوح کا بیان. یہ ارباب ترجیح کا کام ہے. یہ جیسے صاحب ہدایہ ہیں اور امام قدوری ہیں، یہ ارباب ترجیح میں آتے ہیں. امام ابن الحمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب فتح القدیر، انہیں بھی ارباب ترجیح میں شمار کیے گئے ہیں.
ٹھیک ہے نا جی. آخر میں انشاءاللہ مسائل متفرقہ میں چند ایک لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا. اب صاحب بحر رائق ہیں وہ ارباب ترجیح سے نہیں ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جنہیں ارباب ترجیح سے خارج کیا گیا ہے. تو یہ اس درجے کے جو فقہا ہیں جیسے امام ابن الحمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور امام قدری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ کہیں گے ارباب ترجیح ہے. امام قاضی خان علیہ رحمہ کو اوپر کے درجے میں بھی شمار کیا گیا ہے. چلیں یہ بھی ذہن میں رکھ لیں. یہ یہاں شکوہ کیا ہے بعض اہل علم نے کہ اصل میں جو اہل عراق تھے ان پر سادگی طاری تھی، ٹھیک ہے، بڑے بڑے القاب جو ہیں ان کی طرف وہ نہیں جاتے تھے. برخلاف کس کے خراسان بالخصوص ماوراء النہر کے جو لوگ ہیں وہ بڑے بڑے القاب، شمس الائمہ، فخر الاسلام، جی اس قسم کے. اور جو عراق والے وہ کیا جی، جو کہیں جی قدوری، خصاف، جو پیشے عوام جو جن ناموں کے ساتھ ان کو بلاتی ہے، ان ناموں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، وہ پکارنا شروع کر دیا. تو اب لوگ یہ سمجھنے لگ گئے جو شمس الائمہ ہے یا فخر الاسلام ہے یا صدر الشریعہ ہے، یہ قدوری اور یہ حضرات ان کے مقابلے کے نہیں ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ ایسا ہوتا ہے بعض لوگوں کا، یہ جو ہے نا وہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ جن کے القاب ہوتے ہی ہوتے ہیں، جی یہ فلاں خان ہے اور یہ فلاں خان ہے اور یہ فلاں خان ہے. ان کے ہوں تو وہ سارے خان ہوتے ہیں، دوسرے کے ہوں تو وہ کوئی خان ان کے پاس نہیں ہوتا. جی تو بہرحال جو صاحب ہدایہ ہیں انہیں اصحاب ترجیح میں شمار کیا گیا. امام قدری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام ابن حمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ہے اوپر سے نیچے کی جانب جو پانچویں درجے کے فقہا ہیں یہ وہ ہے، ٹھیک ہے. اوپر سے نیچے کی جانب چھٹے درجے کے فقہا کون؟ مقلدین ارباب تمیز. مقلدین ارباب تمیز، ان میں اجتہاد نہیں ہے، یہ مجتہدین نہیں ہے، لیکن یہ راجی اور مرجو کی معرفت ہے ان کے اندر. مقلدین ارباب تمیز جو ہیں ان کے اندر کے راجی مرجو کی معرفت ہے. یہ کون ہے؟ یہ اصحاب متون، اصحاب متون متداولہ، یہ کیا ہے؟ یہ ہیں مقلدین، لیکن کیا ہے؟ ارباب تمیز ہیں، مقلدین ہیں. ساتواں درجہ جو ہے یہ وہ مقلدین ہیں جو ارباب تمیز بھی نہیں ہوتے. ارباب تمیز نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی جو ہے نا معاذ اللہ اہل علم کی کوئی بے ادبی مقصود ہے. یہ غیر ارباب تمیز اصطلاح، مطلب انہیں وہ لوگ جنہوں نے تصنیفات کی ہیں، کتب لکھی ہیں، لیکن راجع اور مرجو کے بیچ ان کو امتیاز نہیں تھا. یہ روایات ضعیفہ، روایات مرجوحہ وہ بھی اپنی کتابوں میں داخل کر دیں. اب یہ درجہ فقہا کہیں، مصنفین کہیں، اور یا منسوبین الی الفقہ کہیں، ان کا یہ ساتواں درجہ، یعنی سب سے نیچے کا درجہ وہ لوگ ہیں کہ ہیں مقلدین، مجتہدین بھی نہیں ہیں اور ارباب تمیز میں بھی شمار نہیں ہوتے، یعنی راجع اور مرجو کے بیچ یہ فرق نہیں کر پاتے. یہ 7 درجے ہیں. اب ان میں یہ جو 7 درجے آپ غور کریے، ہر ایک کی ترجیح معتبر نہیں ہے. ترجیح ہو ان اہل ہی کا دور ماں، اہل ترجیح ہوں تو معتبر ہے، اہل ترجیح نہ ہوں مطلب اس سے دون ہوں تو اگر اس سے فوق ہیں تو پھر ان کی بات مانی جائے گی، اگر اس سے دون ہیں تو پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی. ٹھیک ہو گیا. یہاں پر ایک اور چیز ذہن نشین رہے، ہم نے کہا بھائی یہ ابن کمال پاشا نے جو درجات بیان کیے، فقہا کے مراتب بیان کیے، وہ 7 مراتب بیان کیے: مجتہد فی الشرع، مجتہد فی المذہب، مجتہد فی المسائل، ارباب تخریج، ارباب ترجیح، مقلدین ارباب تمیز اور مقلدین غیر ارباب تمیز. ٹھیک ہے نا. یہ ہو گئے 7 درجے. لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بارے میں بعض حضرات نے اعتراض کیا ابن کمال پاشا کی بیان کردہ تقسیم پر، اس لیے کہ جو مجتہدین فی المذہب ہے ان کے بارے میں ابھی میں نے کہا کہ وہ اصول میں اختلاف نہیں کرتے، اور صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ اصول میں تو اختلاف کرتے ہیں، اصول میں اختلاف کرتے ہیں. اور دوسری طرف آپ دیکھیں نا جی، امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ یعنی آپ امام شافعی کو مجتہد فی الشرع کہہ رہے ہیں اور
امام شافعی وہ کہہ رہے ہیں بھئی میں امام محمد کی کتابوں سے میں نے فقہ سیکھی ہے، فقہ میں نے امام محمد کی کتابوں سے سیکھی ہے، تو جنہوں نے فقہ امام محمد کی کتابوں سے سیکھی ہے، امام محمد مجتہد فی المذہب، اور جنہوں نے سیکھی ہے وہ مجتہد فی الشرع بن گئے. یہ بات بھی قرین قیاس نہیں ہے. اس لیے علماء نے کہا کہ بھئی ایک درجہ ہے مجتہد منتسب کا، یعنی مجتہد مطلق جو ہے وہ دو قسم پر ہے، مجتہد مطلق مستقل، مجتہد مطلق منتسب. یعنی مطلق عام مطلق ہے، اور جو مستقل اور منتسب ہے یہ اس کی دو افراد ہیں اس کے، یعنی مجتہد مطلق مستقل اور مجتہد مطلق منتسب. مجتہد مطلق مستقل جسے آپ کہہ رہے ہیں مجتہد فی الشرع، مجتہد مطلق منتسب ہے وہ مجتہد مطلق، لیکن منتسب کیوں بنا؟ منتسب کیوں بنا اس میں آگے آ رہا ہے. ایک رائے یہ ہے منتسب اس لیے بنا اپنے استاذ کے احترام میں، اپنی مستقل فقہ اس کی بنیاد رکھنے کے بجائے اپنے استاذ کے اصولوں کے مطابق اس نے مسائل کا استنباط کیا، استخراج کیا. کس لیے؟ استاذ کی تعظیم کے پیش نظر، استاذ کے احترام میں. ایک دوسرا منتسب اس لیے بنا کہ ہے مجتہد مطلق، لیکن اس کا طریق کسی اور مجتہد کے موافق آ گیا. دونوں باتوں میں معمولی سا فرق ہے. پہلے جو ہے منتسب کے پہلے جو معنی بیان کیے اس لحاظ سے کیا ہے، قصدن اس نے کہا استاذ کے احترام میں اپنا جو اسلوب ہے وہ استاذ کے اسلوب کے تابع کر دیا، یہ مجتہد مطلق. لیکن ازرائے احترام ازرائے ادب جو ہے نا اس نے اپنے اسلوب کو استاذ کے اسلوب کے تابع کر لیا، اس لیے وہ مجتہد منتسب الی الاستاذ قرار پایا. دوسرا وہ ہے مجتہد مطلق، اس نے اجتہاد کیا اور اس کا جو اجتہاد ہے اس کا جو طریق ہے وہ کسی اور مجتہد مستقل کے موافق نکلا. جب موافق نکلا تو اب اس نے کیا کیا، اس کی موافقت کر لی. ٹھیک ہے نا. کئی ایک ائمہ ہیں جو کہتے ہیں بھئی ہم امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے موافق اس لیے نہیں کہ ہم ان کے مقلد ہیں، ہم اس لیے ان کے موافق ہیں کہ ہم نے تتبع تلاش کیا، غور و فکر کی، تو ہم نے ان کی رائے کو اسبب پایا. ٹھیک ہے نا. اس قسم کے جو مجتہدین ہیں وہ مجتہدین منتسبین کہلائیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ زیادہ مناسب یہ ہے کہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کو مجتہد منتسب قرار دیا جائے، نہ کہ مجتہد فی المذہب. مجتہد فی المذہب تو ہے ہی وہ مجتہد فی المذہب ہیں، لیکن اس سے اوپر کا ان کا درجہ ہے. امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ ان جیسی شخصیات کو آپ مجتہد فی المذہب قرار دیں، بلکہ بعض نے تو یہاں تک کہا کہ امام طحاوی جو ہے یہ بھی مجتہد منتسب ہونے چاہیے. اگر امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجتہد منتسب ہے تو امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کو آپ صرف مجتہد فی المذہب قرار دیں تو یہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ابن کمال پاشا رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو تقسیم ہے بہت مشہور ہے. اللہ رب العالمین کی طرف سے کچھ لوگوں کو قبول عطا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. حدیث پاک بھی ہے نا، صحیح مسلم میں آپ پڑھاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جب کسی کو محبوب بنا لیتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو ندا کرتا ہے، اور اس کے بعد آسمانوں میں بھی ندا کر دی جاتی ہے کہ اس کو محبوب بنا لیا جائے. وَيُوضَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زمین میں اس کے لیے کیا ہے، قبول کو وضع کر دیا جاتا ہے. تو ایسا ہوتا ہے، اس میں کیا حکمت ہے رب کریم جل وعلا کی، اور بندے کے اخلاص کا دخل ہوتا ہے یا کیا ہے، وہ حکیم ہے. تو جو علامہ ابن کمال پاشا ہیں ان کی جو تقسیم ہے یعنی 7 قسموں پر، یہ مشہور ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس پر ملحوظے نہیں ہیں. اس پہ بعض حضرات نے اعتراض کیا ہے. علامہ عبداللہ لکھنوی نے بھی جو ہے نا وہ رسم مفتی کے بارے میں اچھا لکھا ہے، اور مرجانی جو ہے انہوں نے بھی لکھا ہے ناظورۃ الحق. ناظورۃ الحق میرے خیال میں اب شائع ہو چکی ہے، پہلے تو مخطوطہ تھا. تو ناظورۃ الحق اس کے اندر بھی انہوں نے رسم مفتی کے حوالے سے
اچھا لکھا ہے، اور یہ گفتگو جو ہے کی ہے انہوں نے کہ بھائی امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ ان کو مجتہد فی المذہب شمار کرنا یہ مناسب نہیں ہے، یہ مجتہدین منتسبین ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب آ جاتے ہیں دوبارہ ادھر ترجیحہ ان اہلہ کا دول ما، اہل ترجیح سے. سر جی وہ بات پھر ادھر رہ گئی کہ پھر امام شافعی کا درجہ کیا ہوگا؟ جی وہ مجتہد فی الشرع ہے. جی ہم نے یہ جو اعتراض کیا وہ اس لیے، اب دیکھیں نا امام شافعی بھی مجتہد مطلق ہے، جی امام محمد بھی مجتہد مطلق ہے، امام ابو یوسف بھی مجتہد مطلق ہے. اگر پھر وہ اپنے اختیار سے استاذ کے احترام میں نہ انتساب کرتے استاذ کی طرف تو مستقل ہو جاتے. امام شافعی علیہ الرحمہ نے چونکہ یہ کسی کی جانب استناد کیا نہیں، اپنا انتساب کیا نہیں، تو مطلق رہے، مطلق مستقل رہے. تو یہ تو اختیاری ہے نا. جی میں نے آپ کو کہا نا بھائی جو پہلے معنی بیان کیے کہ استاذ کے احترام میں، تو یہ ان کا اختیاری ہے. تو یہ امام شافعی علیہ الرحمہ سے دور نہیں ہے. یعنی پھر مطلب یہ ہوا کہ امام اعظم ابو حنیفہ مجتہد مطلق ہے، امام ابو یوسف بھی، امام محمد بھی، امام زفر اور امام حسن بن زیاد بھی، امام شافعی بھی، یہ سارے مجتہد مطلق ہیں. یہ منتسب اس لیے ہوئے کہ اپنے اختیار سے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے استاذ کے اصولوں کے مطابق اسی کی ترویج، انہی کی فقہ کی خدمت. اب امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ آگے چل کے جیسے بات آ رہی ہے، آپ نے اپنے استاذ اور اپنے شیخ کی فقہ کو جو تالیف کیا، مذہب کو جو تحریر کیا، تو وہ چاہتے تو نہ کرتے. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی باتوں کو چھوڑ دیتے، امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کی باتوں کو چھوڑ دیتے، اپنی مستقل جو ہے اپنی جو باتیں صرف وہ درج کرتے. کر سکتے تھے نا. لیکن انہوں نے یہ جو کیا یہ ازرائے ادب اور ازرائے احترام کیا. اور دیکھیں اللہ رب العالمین نے اس ادب اور احترام کی وجہ سے انہیں بھی قبولیت بخشی. آپ دیکھ لیں، یہ ہم نہیں کہیں گے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی فقیہ اس دور میں نہیں گزرا، ہم یہ نہیں کہیں گے، خلاف واقع بات ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ جو 4 فقہ ہیں اس کو قبولیت عامہ نصیب ہوئی. امام مالک کی، امام ابو حنیفہ کی، امام شافعی کی اور امام محمد بن حنبل کی، ان کو قبولیت عامہ نصیب ہوئی. اب امام ابو محمد اور امام ابو یوسف اپنے استاذ کے سائے میں رہے. آپ دیکھ لیں ان کو بھی قبولیت عامہ نصیب ہوئی. یہ نہیں ہے کہ اس دور میں بڑے بڑے فقہاء تھے. امام اوزاعی کو آپ لے لیں، جناب سفیان ثوری کو لے لیں، دیگر کتنے ائمہ تھے. لیکن کئی ایک 4ویں صدی تک، 5ویں صدی تک جناب سفیان ثوری کی وہ فقہ چلی ہے اور پھر ضم ہو کر رہ گئی ہے. اور کہ اب امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کوئی ہلکے فقیہ نہیں تھے، لیکن کہ آپ کی فقہ اس طرح مرتب نہ ہو سکی، اس قسم کی قبولیت عامہ اس کو حاصل نہ ہوئی جس قسم کی ائمہ اربعہ کو حاصل ہوئی. ٹھیک ہے نا. امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ امام شافعی سے اجتہاد میں دور نہیں تھے. جواب یہ ہوا دور نہیں تھے. یہ اپنے اختیار سے انہوں نے جو ہے نا اپنے استاذ اور اپنے شیخ جو ہے ان کے مذہب کی تدوین کی، اس کی اشاعت میں وہ رہے، اس وجہ سے وہ مجتہد منتسب کرا. ٹھیک ہو گیا. اب ایک اور چیز ہے یہاں پر، وہ یہ ہے کہ ترجیح جو ہے اہل ترجیح سے. اب اہل ترجیح کا بیان بھی ہو گیا اور راجح مرجوح کی طرف بھی اشارہ ہو گیا. ایک اور چیز یہاں پر سمجھنا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ ترجیح کے لیے ضروری نہیں کہ وہ صراحتاً ہو. ترجیح کبھی غیر صریح بھی ہوتی ہے، ضمنی بھی ہوتی ہے، التزامی بھی ہوتی ہے. ترجیح یہ صریح تو واضح ہے، وهو الراجح وهو الاصح وهو الاشبه بالفقه علیہ الفتویٰ بے یفتہ علیہ الامر اليوم. ان جو الفاظ ترجیح ہیں صریح کے، ان کا بیان آگے آ رہا ہے. اور میں پھر آگے درجات کے چونکہ متن کے اندر بات موجود ہے، وہاں ہم بات کریں گے. لیکن یہاں پر یہ ذہن میں رہے کہ ترجیح ہمیشہ صریح نہیں ہوتی. ترجیح صریح تو واضح ہے، اس کے الفاظ آگے بیان ہو رہے ہیں، ان کے درجات کا بیان بھی آ رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کبھی ترجیح غیر صریح ہوتی ہے،
اس کا لحاظ ضروری ہے. ترجیح غیر سری، غور کریں کہ قول راجح کو پہلے ذکر کرنا، یعنی جو پہلے ذکر کیا وہ قول راجح ہے. جی فتاوی قاضی خان والے کا بھی یہ اسلوب ہے، ملتقى الابہر کا بھی یہ اسلوب ہے، اور بدائع الصنائع کا غالبی اسلوب یہ ہے. غالبی جی بدائع الصنائع غالبی ہے. جی بدائع الصنائع جو ہے غالباً اس میں ایسا ہے کہ جو قول راجح ہے اس کو پہلے بیان کرتے ہیں. اور امام قاضی خان علیہ رحمہ نے تو بالکل ابتدا میں صراحت بھی کی ہے کہ جہاں پر اکابیر متعددہ ہیں وہاں پر میں سارے تو ذکر نہیں کروں گا، ایک دو جو بھی ذکر کروں گا ان میں سے جو راجح ہے اس کو میں پہلے بیان کروں گا. تو لہٰذا فتاوی قاضی خان، ملتقى الابہر، یہ التزاماً جو پہلے ہے وہ راجح ہے. بدائع الصنائع غالباً، ٹھیک ہو گیا. یہ ایک اسلوب ہے تصریح غیر سری کا، اور ترجیح غیر سری کا. ترجیح غیر سری کا دوسرا اسلوب کیا ہے؟ جس کی دلیل بعد میں مذکور ہو، جس کی دلیل بعد میں مذکور وہ کتابیں جو ادلہ پر مشتمل ہیں، جس کی دلیل آخر میں ذکر کریں وہ بالعموم راجح ہوتا ہے. آپ ہدایت شریف پڑھاتے ہیں، ہدایت شریف کا اسلوب یہی ہے، جی جس کی دلیل بعد میں ذکر کریں یہ آپ کی ترجیح ہوتی ہے. خود صاحب ہدایہ ارباب ترجیح سے، ٹھیک ہو گیا. یہ دوسرا طریقہ. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اقوال متعددہ ذکر کر کے ایک کی دلیل کو بیان کرنا. اقوال متعددہ ذکر کر کے سب کی دلیل نہیں بیان کرنا، ایک کی دلیل بیان کرنا، یہ ترجیح ہے. اقوال متعددہ ذکر کر کے متعدد اقوال کے ادلہ بیان کر کے ان ادلہ کا رد کر دینا، ایک کا رد نہ کرنا، یہ بھی ترجیح ہے. جی باقی سب کا رد کر دینا اور ایک کا رد نہ کرنا، یہ بھی ترجیح ہے. پانچویں جو ترجیح غیر سری ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ متن میں قول کو لے لینا. ٹھیک ہے، متون معتبرہ ہونے چاہیے، غیر معتبرہ نہیں. اب یہ رد المحتار جسے ہم فتاوی شامی بھی کہتے ہیں، یہ معتبر کتاب ہے، لیکن یہ شرح ہے علامہ علاء الدین اسفی کی جو ہے در مختار کی. در مختار کتب معتبرہ میں نہیں آتی، کتب غیر معتبرہ میں آتی ہے. کیسے؟ آگے چل کے ہم بیان کر لیں اس پہ. اور در مختار شرح ہے تنویر الابصار کی. تنویر الابصار متن متون غیر معتبرہ میں ہے، ٹھیک ہے نا. آپ دیکھ لیں جو شرح ہے، یعنی جو حاشیہ ہے چل کے علامہ شامی کا، وہ انتہائی معتمد کتاب ہے. فقہ حنفی کی اس دور میں پوری دنیا کے اندر انتہائی معتمد کتاب ہے، لیکن جس کی شرح ہے در مختار کی وہ غیر معتبر ہے، اور وہ شروع غیر معتبرہ سے، اور اس کا جو متن ہے تنویر الابصار وہ متون غیر معتبرہ سے. تو بہرحال بات ہو رہی تھی کہ جو متن میں اس کا داخلہ ہے، اخذ فی المتن ہے، یہ کہ ہے یہ بھی ترجیح ہے، لیکن متون معتبرہ سے ہونا ضروری ہے. جیسے کنز الدقائق متن معتبر ہے، آپ کی مختصر القدوری یہ متن معتبر ہے. غور کرے ہدایہ شریف صورتاً شرح ہے، اصطلاحاً متن ہے. اس کے بارے میں فقہاء نے تصریح کی ہے. ہدایہ صورتاً تو شرح ہے بدایت المبتدی کی، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ عرفی شرح ہے، سوری شرح ہے. اصطلاح فقہاء میں اس کی حیثیت متن کسی ہے. یہ بات ملحوظ رہے. ہدایہ اصطلاحی متن ہے، عرفی یا سوری شرح ضرور ہے، لیکن اصطلاح میں یہ متن ہے. اصطلاحی لحاظ سے یہ شرح نہیں ہے، اس کو درجہ متن کا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ ترجیح عن اہل قد علما، ترجیح کے دو طریقے، ایک صریح اور ایک غیر صریح. صریح تو واضح ہے، اس کے الفاظ آگے چل کے بیان ہو رہے ہیں. اس کے جو الفاظ ہیں صریح کے، ان کے درجات ہیں، ان کا بیان بھی آگے آ رہا ہے. تصریح ترجیح غیر صریح، اس کے 5 طرق. ایک قول راجح کی تقدیم،
یہ اسلوب ہے قاضی خان کا، جی ملتقل ابہر کا اور صاحب بدائے کا غالبی. ٹھیک ہے. دوسرا ہے جس کی دلیل مؤخر ذکر ہو، یہ صاحب ہدایہ کا اسلوب ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تیسرا اقوال متعددہ ذکر کر کے صرف ایک کی دلیل کو بیان ذکر کرنا. اقوال متعددہ ذکر کر کے ان کے ادلہ بیان کر کے سب کا رد کر دینا، ایک کا رد نہ کرنا. اور پانچواں ہے اخذ فی المتن، لیکن متن کا معتبر ہونا ضروری ہے. جی ٹھیک ہو گیا جی. جان لو کہ واجب ہے اتباع کرنا اس کی جس کی ترجیح اہل ترجیح سے معلوم ہو. اگر معلوم نہ ہو تو پھر آپ فتویٰ کے حال نہیں. جی ٹھیک ہے نا. ہم نے تیسرے پہلے بات کی جی قد علما، اگر معلوم ہو. اگر معلوم نہیں ہے تو پھر آپ اس منصب کے لائق نہیں تو بیٹھے نہیں. جی ٹھیک ہو گیا نا جی. اب مطلب کیا نکلا؟ یہ تردید ہے نا. ایک ہے اتباع ما وجب، اتباع ما ترجیح وناہلی کا دلما او کان ظاہر الروایہ. مطلب یہ آپ کے سامنے جو قول ہے اس کو اہل ترجیح نے ترجیح دی ہے یا نہیں دی. آپ کے سامنے جو قول ہے اس کو اہل ترجیح نے ترجیح دی ہو تو اب اس پہ عمل بھی ہو سکتا ہے، اس کے مطابق فتویٰ بھی دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اگر وہ اس کو ترجیح نہیں دی گئی تو پھر ہم نے دیکھنا ہے. اگر ترجیح دی گئی ہے تو اب نہیں دیکھنا. جی بات پہ غور کریں. جی زر روایہ نہیں ہے، نوادر سے ہے. جی جی لیکن ترجیح حاصل ہے. ترجیح حاصل ہے. علینا اتباع ما صححوہ ورجحوہ، یہ خود اصل ہے. رسم المفتی، رسم المفتی وہ علم ہے نا کہ العلم الذی یبحث فیہ عن کیفیت تطبیق الفقہ والعمل بہ. وہ علم جس کے اندر فقہ تو تین کلی، اس کی جو تنزیل ہے صورت جزیہ پر اور اس پہ عمل جو ہے، یہ رسم المفتی اس کی اس میں ممد اور معاون ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ظاہر الروایہ ہے ظاہر الروایہ کے مقابل کو ترجیح دے دی. ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم کہیں نہیں یہ غیر ظاہر روایہ کو انہوں نے ترجیح دے دی ہے لہذا ہم کیا کریں، ہم ظاہر روایہ پہ عمل کریں گے. نہیں. علینا جو میں کہہ رہا تھا یہ خود ایک ضابطہ ہے رسم المفتی کا. علینا اتباع ما صححوہ ورجحوہ. جی اس پہ بھی آپ ذہن کو لے جائیں ادھر کہ بھئی آپ اٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے. جی کی کیا کہتے ہیں ساڈے بھئی ذات دی کوڑ کے لیے ہاں تو اردو میں کہتے ہیں یہ منہ اور مسور کی دال. یہ اپنے منصب کو سمجھنا چاہیے. اور بات صرف ادب کی نہیں ہے، ادب بھی اپنی جگہ پر ہے. ادب اپنی جگہ پر ہے. اس کے ساتھ جو تحقیق ہے وہ بھی یہ ہے کہ عامی کو روا ہی نہیں ہے کہ ارباب اجتہاد کے بارے میں فیصلہ کر سکے کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے. علینا اتباع ما صححوہ ورجحوہ. انہوں نے غیر ظاہر روایہ نوادر کو ترجیح دے دی. ہمارے اب امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان یہ لکھ رہے ہیں فتاوی رضویہ میں ایک سے زائد باری یہ جملہ موجود ہے جو میں بھی بول رہا ہوں. علینا اتباع ما صححوہ ورجحوہ. ہم پہ لازم ہے اس کی اتباع جس کی ارباب تصحیح نے، ارباب ترجیح نے جس کی تصحیح کی ہے اور ترجیح دی ہے. اور یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا قول نہیں ہے، فتاوی میں ہے. لیکن آپ سے پہلے رد المختار، در المختار کے اندر بھی یہ موجود ہے. یہ رسم المفتی کے اندر جو بیان ضابطے ان میں سے ایک ضابطہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا جو بات ہو رہی تھی وہ کیا، ہمارے سامنے جو قول ہے یہ نہیں دیکھنا کہ ظاہر روایہ ہے کیا، پہلے دیکھنا ہے اس کو ترجیح حاصل ہے ترجیح حاصل نہیں ہے. اس کو ترجیح حاصل ہے اور ارباب ترجیح نے ترجیح دی ہے تو اس پر فتویٰ، اس پر عمل. اس کو ترجیح حاصل نہیں، اب دیکھنا ہے کہ ظاہر روایہ ہے یا ظاہر روایہ نہیں ہے. ظاہر روایہ ہے، غور کریں اس پر اتباع، اس کی اتباع. لیکن یہ مطلقاً نہیں ہے.
جس کو ترجیح دی ہے اس کی اتباع مطلق ہے، جو ظاہر الروایہ ہے اس کی اتباع مطلق نہیں ہے۔ کیا ہے؟ کہا کہ ظاہر الروایہ ہے لیکن اس کے خلاف کو ترجیح دی ہے، تو اب ظاہر الروایہ معمول بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ دیکھیں نا، او کان ظاہر الروایت ولم یرجح خلاف ذلک فعل۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی ظاہر روایہ ہے لیکن ظاہر روایہ کے خلاف کو ترجیح دے دی تو علینا اتباع ما صححہ ورجحہ، جی نہ اصحاب تصحیح، نہ ارباب ترجیح، نہ اصحاب تختیہ اور نہ اصحاب تقلید۔ اصحاب تختیہ اور اصحاب تقلید تو ہو رہے نا جی، ٹھیک ہے، نہ ہم مغلط نہ ہم مغتی جی۔ تو بات یہ کہ اگر ظاہر روایہ ہے تو پھر اس کی اتباع ہوگی بشرطے کہ اس کے خلاف کو ترجیح نہ ہو۔ اگر اس کے خلاف کو ترجیح ہو تو پھر کہا جس کو ترجیح ہے اس پہ عمل کریں گے۔ اتنی بات ہے جی۔ یہاں پر ایک نیا مسئلہ پھر آ گیا، وہ کیا بھائی؟ ظاہر روایہ پہلے بات ہوئی ہے کس کی؟ طبقات فقہا کی۔ یہاں سے بات نکلتی ہے کس کی؟ طبقات مسائل کی۔ ظاہر روایہ کہا نا؟ تو ظاہر روایہ کیا ہے؟ یہ طبقات مسائل کے ذریعے اس کی وضاحت ہوگی۔ آگے عبارت پڑھیں اس کی پھر بات کرتے ہیں، وہ اس کے ساتھ جڑے گی۔ جی وکتب ظاہر الروایات اتت ستا وبالاصول ایضا سمیت صنفها محمد الشیبانی حررها فیها المذهب النوبانی الجامع الصغیر والکبیر والسیر الکبیر والصغیر ثم الزیادات مع المبسوط تواترت بالسند المضبوط۔ پڑھ دیں پڑھ دیں۔ کدا لہو مسائل النوادر اسنادها فی الکتب غیر ظاہر وبعدها مسائل النوازل خرجها الاشیاخ بالتنویر۔ تو اب جو یہاں بات ایک نئی آتی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ ہے کتابوں کی، مسائل کی، یعنی جو فقہ حنفی ہے، صرف فقہ حنفی نہیں باقی جو فقہا ہیں ان کے ہاں بھی اس قسم کی ترتیبات ہیں۔ جو فقہ حنفی ہے ہم اس پہ گفتگو کر رہے ہیں، اس کی جو رسم المفتی ہے ہم اس کے بارے میں اپنی گفتگو کر رہے ہیں۔ تو فقہ حنفی میں یہ بات نہیں کہ فلاں نے بات کر دی ہے تو کر دی ہے۔ ایک عالم ہے جو 10 دلائل پیش کرتا ہے ایک مسئلے پر، لیکن ارباب ترجیح سے نہیں ہے تو اس کی ترجیح معتبر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ کون سی بات ہے جی بھائی کسی نے لکھ دی تو چلو مان لی؟ اب یہ دیکھا جائے گا کہ آیا وہ اس کا اہل ہے یا اہل نہیں ہے۔ اہل ہے تو سر آنکھوں پر، اہل نہیں ہے تو اس کی رائے ہے اس کے پاس رہے۔ تو ایک چیز ہے کہ طبقات فقہا، دوسرے طبقات مسائل، جو حنفی ہیں ان کے مسائل کی بھی طبقات ہیں۔ اسی طرح یہاں پر ہے طبقات کتب، طبقات کتب۔ تو میں نے ابھی جو بات کی ہے تصریح ضمنی، ترجیح ضمنی کی تھی، اس میں نے متن کی بات کی، وہ میں آگے وضاحت کرتا ہوں۔ اب ہے مسئلہ کس کا؟ طبقات مسائل کا۔ طبقات مسائل کے سب سے اوپر طبقہ ہے مسائل ظاہر و روایہ، اس سے نیچے مسائل نوادر، اس سے نیچے مسائل فتاوی و واقعات۔ ٹھیک ہے جی؟ مسائل ظاہر و روایہ، مسائل نوادر، مسائل فتاوی و واقعات، مسائل نوازل ان کو کہیں، فتاوی و واقعات کہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ مسائل ظاہر و روایہ کے ہیں۔ مسائل ظاہر و روایہ وہ مسائل ہیں جو امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی ان 6 کتابوں میں مذکور ہیں۔ کون کون سی؟ مبسوط ہے، جامع صغیر ہے، جامع کبیر ہے، زیادات ہے، سیر صغیر ہے، سیر کبیر ہے۔ یہ جس ترتیب سے میں نے نام لیے ہیں اسی ترتیب سے ان کی تصنیف ہے۔
مبسوط, جامع صغیر, جامع کبیر, زیادات, سیر صغیر, سیر کبیر. یہ جس ترتیب سے میں نے نام لیے ہیں یہ اسی ترتیب سے کیا ان کی تالیف ہے. سب سے پہلے تالیف ہوئی مبسوط کی, اس کے بعد جامع صغیر کی, پھر جامع کبیر کی, پھر زیادات کی, پھر سیر صغیر کی, پھر سیر کبیر کی. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہیں مسائل ظاہر الروایہ. اس کے بعد ہے مسائل نوادر. یہ بھی روایات ہے, یہ سب سے راجح ہے ظاہر الروایات, یہ سب سے راجح ہے. ٹھیک ہے. وجہ رجحان کیا ہے؟ اول اصحاب مذہب سے مروی ہے. جی. نمبر 2 مشہور ہے, شہرت ہے. جی. ٹھیک ہو گیا. مروی بھی ہے اور شہرت بھی ہے. بات سمجھے نا, مروی بھی ہے اور شہرت بھی ہے. اب مروی ہے, پختگی ہے اس میں. اچھا, جو مروی ہے درجہ شہرت تک ہے, اس شہرت نے اس روایت کو قوت دے دی ہے. آپ دیکھیں نا جی, حدیث پاک کی طرف جب آپ آ جاتے ہیں, متواتر کا درجہ مشہور سے فوق ہے نہیں ہے, جی. اور مشہور کا درجہ خبر روایت سے فوق ہے. جو محدثین ہیں ان کے ہم تو مشہور بھی خبر روایت کی قسم ہے, لیکن حنفیوں کے ہاں مشہور, متواتر, مشہور اور خبر روایت. مشہور جو ہے یہ خبر روایت کا مقابل ہے, ادھر متواتر کا مقابل ہے حنفیوں کے نزدیک, حنفی اصولیوں کے نزدیک. محدثین کے ہاں متواتر کا مقابل خبر روایت ہے, خبر روایت کی قسم ہے خبر مشہور. ٹھیک ہے نا, وہ اپنی جگہ پر ہے. تو اب جو مشہور ہے حنفیوں کے ہاں, اس سے زیادت پر کتاب ہوتی نہیں ہوتی, زیادت پر کتاب ہوتی ہے, کام کی تخصیص ہو جاتی ہے, مطلق کی تقید ہو جاتی ہے, خبر روایت سے نہیں ہو پاتی. تو کیا اس کے اندر کون سی ایسی بات ہے جو خبر روایت میں نہیں ہے؟ وہ شہرت کی وجہ سے. ٹھیک ہو گیا. یہ جو شہرت ہے یہ اس کو قوت دیتی ہے. یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے. کتب اول تو مروی ہے, دوسرا اصحاب مذہب سے مروی ہونے کے ساتھ ساتھ شہرت ہے, اس لیے یہ ان کو رجحان ہے. یہ کتب ظاہر روایہ کے جو مسائل ہیں 6 کتابوں کے, یہ باقی مسائل پر راجح ہیں, لیکن یہ ترجیح غیر صریح ہے, ترجیح التزامی ہے. ذہن میں رکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے مقابل اگر ترجیح صحیح آ جاتی تو وہ راجح ہو جاتی ہے. یہ تو بھی بات کی ہے. ہاں, تو یہ راجح ہیں لیکن یہ رجحان التزامی ہے. تو آپ اس کو مطلب میں نے 5 چیزیں بیان کی تھی, چھٹی چیز یہ شمار کر لیں کہ مسئلہ ظاہر روایہ کا ہو. ٹھیک ہے نا جی, مسئلہ ظاہر روایہ کا ہو تو یہ راجح ہے. میں نے 5 چیزیں بیان کی تھی, تو چھٹی چیز کیا ہے؟ مسئلہ ظاہر روایہ کا ہو تو یہ بھی ترجیح ہے. یہ بھی ترجیح ہے, ترجیح صریح نہیں ہے, ترجیح غیر صریح ہے, ترجیح التزامی ہے. آگے چل کے بات آئے گی کہ التزامی اور صریح میں مقابلہ ہوتا ہے تو صریح راجح ہوتی ہے. باتیں وہی ہیں جو ادھر تم کہتے ہو نا جی, الصراحۃ فوق الدلالۃ, خود آپ پڑھاتے ہو اصول فقہ کے اندر. بات وہی ہے, جو ترجیح صریح ہے وہ ترجیح التزامی پر راجح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ الصراحۃ فوق الدلالۃ, یہ ضابطہ ادھر پڑھاتے ہیں, یہاں پر اپنے انداز میں انہوں نے بیان کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. سب پر راجح کیا ہے؟ سب پر راجح ہے مسائل ظاہر الروایہ. لیکن میں بتا چکا کہ یہ جو رجحان ہے یہ رجحان التزامی ہے. اگر اس کے خلاف کو ترجیح مل گئی تو وہ الگ مسئلہ ہے. بہرحال یہ طبقات مسائل ہیں, یہ سب سے فوق طبقہ. اس کے بعد ہے مسائل نوادر. امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں. امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دیگر ائمہ جناب حسن بن زیاد سے بھی مروی ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ ان 6 کے علاوہ جو ہے یہ مسائل نوادر ہیں, یہ راجح ہے باقی سب پر, فتاوی و واقعات پر. کیوں؟ رجحان کی وجہ ارباب مذہب سے مروی ہے. ارباب مذہب گو ان کی روایت درجہ شہرت تک نہیں پہنچی لیکن مروی تو ہے. ٹھیک ہے جی. چونکہ ارباب مذہب سے مروی ہے اس لیے دوسرا درجہ ان کا ہے. تیسرا درجہ کیا ہے؟ جو اشیاخ, شیوخ, مشائخ, مجتہدین فی المسائل کہہ لیں, جو ہم پہلے بیان کر رہے تھے. مجتہدین فی المسائل نے کیا کیا؟ دلائل سے جن کو استخراج کیا. یہ 3 درجے ہیں مسائل کے, یہ طبقات مسائل ہیں. پہلے ہم نے طبقات فقہا کی بات کی ہے, یہ طبقات مسائل ہیں. ٹھیک ہو گیا. یعنی مسائل ظاہر روایہ, مسائل نوادر, مسائل فتاوی واقعات, یہ اسی ترتیب سے ہے. سب پر رجحان کیا ہے؟ مسائل ظاہر روایہ کا. اور سمجھے, محیط رضوی
محیط رضوی ہے امام رضی الدین سرخسی رحمہ اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے, ایک شمس الائمہ سرخسی صاحب مبسوط ہے وہ الگ ہے, جی یہ رضی الدین سرخسی ہے. اس محیط کا ایک مخطوطہ وہ میرے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے, تو محیط رضوی اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا, اسی ترتیب سے مسائل ذکر کیے. پہلے مسائل ضرب روایات, پھر مسائل نوادر, اور پھر مسائل فتاوی و واقعات. لیکن اگر آپ محیط رضوی کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. یہ ترتیب محیط برہانی کی ہے, محیط رضوی کی نہیں ہے. مشہور ہو گئی ہے جی کیونکہ محیط رضوی مکمل مفقود نہ کہیں تو تقریباً مفقود ہے. ٹھیک ہے جی وہ شائع نہیں ہوتی. اور میں نے آپ کو جو بتایا میرے پاس بھی مخطوطہ ہے, جی مخطوطے کی تصویر ہے. جی تو اس لیے ایک بات مشہور ہو گئی. اب بعد والوں نے کیونکہ اس کو دیکھا نہیں, جس نے دیکھا نہیں تو وہ تو بزرگوں کی تقلید نہیں کر سکتا نہیں, لیکن جس نے دیکھا تو وہ کہہ سکتا ہے, ادب کے دائرے میں رہ کے بزرگوں کی تقلید ایسے نہیں کی جاتی, تو کہہ سکتا ہے کہ اس انداز میں کہ یہ جو مسئلہ حضرت نے لکھا, یوں لگتا ہے کہ یہ مسئلہ لکھتے وقت محیط رضوی سامنے نہیں تھی, اس لیے یہ فرما دیا. ٹھیک ہے, یہ ترتیب محیط برہانی کی ہے. محیط برہانی چھپ چکی ہے, شائع ہو چکی ہے. اس کے اندر بڑی خوبصورت ترتیب ہے. پہلے مسائل ضرب روایات, پھر مسائل نوادر, پھر مسائل فتاوی و واقعات, بالکل جدا جدا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ طبقات مسائل آگے, یہیں پر ہے طبقات کتب. تو طبقات کتب جو ہیں, کتب میں سب سے راجح ہے متون. متون کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ آتا ہے کس کا, شروع کا. شروع کے بعد جو ہے وہ مرحلہ آتا ہے فتاوی کا. تو طبقات کتب اس کا لحاظ بھی ضروری ہے. اب دیکھیں نا جی, جو متن ہے, خالی متن کے اندر عبارت کا آ جانا یہ ترجیح ہے, تو پھر متن اور شرح برابر تو نہیں ہو سکتے. جی ٹھیک ہے, جی تو لہٰذا اس چیز کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. جو متون ہیں, متون معتبرہ, ان میں آتی ہے قدوری شریف, المختصر للقدوری, کنز الدقائق ہے, وقایہ ہے, نقایہ ہے, یہ متون معتبرہ میں آتے ہیں. ہدایہ شریف صورتاً شرح ہے اور اصطلاحاً یہ بھی متن کی حیثیت رکھتی ہے. یعنی وہ مختصرات جو بیان مذہب کے لیے وضع کیے گئے, یہ متن کی تعریف اصطلاحی ہے. وہ مختصرات جو بیان مذہب کے لیے وضع کیے گئے, وہ مختصرات جو بیان مذہب کے لیے وضع کیے گئے, یہ ہے متون. پھر آگے ان میں معتبر بھی ہیں, غیر معتبر بھی ہیں. ان کی جو تفاصیل ہیں, ان کی تفصیل و تکمیل کے لیے جو کتابیں لکھی گئی وہ شروع ہیں. ان میں بھی معتبر ہیں, غیر معتبر ہیں. وہ میں ضابطہ بتا دیتا ہوں. اعتبار اور عدم اعتبار کا ضابطہ کیا ہے, اس میں متن بھی سامنے آ جائے گا اور شرح بھی سامنے آ جائے گا. جی وہ مختصرات جو بیان مذہب کے لیے وضع کیے گئے یہ متون ہیں, اور جو ان کی وہ شروحات جو ان کی تکمیل ہو, ان کی تکمیل اور توضیح کے لیے وضع کی گئی وہ شروحات ہیں. اور جو مختارات ائمہ ہیں, مختارات مشائخ ہیں, مختارات علماء ہیں, وہ فتاوی ہیں. ٹھیک ہے نا, ذہن میں رکھیں جو فتاوی ہیں وہ شروع پر حجت نہیں, اور شروع جو ہے وہ متون پر حجت نہیں. ان سب میں راجح متون ہے, کیونکہ متن کے اندر کسی مسئلے کا آ جانا یہ اس کی ترجیح ہے. ہاں, ترجیح التزامی ہے. اگر اس کے مقابل جو تصحیح صریح ہے, ترجیح صریح ہے, وہ اس کے مقابل آتی ہے. آگے چل کے مسئلہ آئے گا کہ اگر تصحیح صریح آ جائے تو وہ اس التزامی پر فائق ہوتی ہے, لیکن نصرات فوق الدلالت. ٹھیک ہو گیا. اب یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو ہم نے طبقات کتب کی بات کی, متون شروع فتاوی, متون شروع اور فتاوی, بیان مذہب کے لیے متون ہے, فتاوی نہیں ہے. ابھی مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ آپ متون کا مسئلہ لکھتے ہیں, صاحب فتاوی میں سے لے کر آ جاتے, فلاں مفتی صاحب نے یہ فتویٰ دیے. بھئی آپ اتنا تو رحم کریں, کیونکہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں. اتنا رحم کریں کہ یہ مسئلہ, یہ مسائل متون سے ہے.
اب وہ جو مختارات ہیں بعض علماء کے جن کی کتب کی حیثیت ناز فتاوا جیسی بنتی ہے، آپ ان کو متون پر کیوں حجت بنا رہے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ لہٰذا فتاوا جو ہے ان سے استیناس حاصل کیا جاتا ہے، تائیدات لی جاتی ہیں، جو بیان مذہب ہے وہ متن کرتا ہے، شرح اس کی تفصیل و تکمیل کرتی ہے، توضیح کرتی ہے، بیان مذہب کے وہ متن کر رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب یہ ہے کہ متن ہے، شرح ہے یا فتاوا ہے، ان کے معتبر ہونے اور غیر معتبر ہونے کے چند اسباب ہیں، وہ نہیں ہے تو وہ معتبر ہی ہوگا۔ غیر معتبر کوئی متن کیوں ہوتا ہے، کوئی شرح کیوں ہوتی ہے؟ اس کا ایک سبب ہے کہ اس کا جو مصنف ہے وہ غیر معلوم ہے، مجہول ہے، معلوم ہی نہیں کس نے لکھی ہے۔ ایسی کتابیں ہیں جن کے مصنف کے بارے میں کچھ خبر نہیں کہ مصنف ہے کون، یا ہے تو فقط نام کا پتہ ہے۔ خزانۃ الروایات کو لے لیں، بعض نے کہا کہ یہ ایک گجراتی تھے انہوں نے لکھی ہے، لیکن وہ کون تھے، ان باب فقہ میں ان کی حیثیت کیا تھی، اس کی کوئی خبر نہیں۔ تو لہٰذا ایک بات ذہن میں رکھیں، مؤلف کی جہالت کی وجہ سے کتاب غیر معتبر ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ مؤلف مجہول نہیں ہے، مؤلف معلوم ہے، لیکن کیا ہے، اس نے کتاب کے اندر رطب و یابس سب کو داخل کر دی ہے۔ کتاب کے اندر رطب و یابس، قوی اور ضعیف دونوں کو داخل کر دی ہے۔ میں نے کیا کہا، تنویر الابصار متن ہے لیکن متن غیر معتبر ہے۔ جی، عدم اعتبار کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا، جب متن ہے، متون ہیں، بیان مذہب کے لیے وضع کیے جاتے ہیں، اور متن میں روایت کا داخلہ، روایت کا ادخال، یہ اس کی ترجیح ہوتی ہے۔ انہوں نے اقوال ضعیفہ ذکر کر دی، سمجھے بات کو؟ اس چیز نے ان کے متن کو غیر معتبر کر دی۔ تنویر الابصار متون غیر معتبر سے ہے۔ عدم اعتبار کی وجہ یہ نہیں کہ مصنف کو پتہ نہیں، مصنف کو پتہ ہے، لیکن اقوال مرجوحہ جو ہے، اقوال ضعیفہ اس کے اندر درج ہے متن، لیکن متن غیر معتبر ہے۔ تو دوسرا سبب، یہ صرف متن کی بات نہیں ہے، متن شرح فتاوا سب کی بات ہے۔ اگر مؤلف کی خبر نہیں ہے تو کتاب معتبر نہیں ہے۔ مؤلف کی خبر ہے لیکن وہ اقوال راجحہ اور اقوال ضعیفہ سب کا اندراج کر دیتا ہے، اب بھی اس کی کتاب غیر معتبر ہو جاتی ہے۔ غور کریے گا، ان دو قسموں کا حکم کیا ہے؟ ان دو قسموں کا حکم یہ ہے کہ ان کے مندرجات مطلقاً غیر معتبر نہیں ہوتے۔ ان کے جو مندرجات ہیں وہ اگر دیگر کتب کے موافق ہیں تو پھر یہ بھی معتبر ہے، اگر دیگر کتب کے مخالف ہیں تو پھر معتبر نہیں ہے۔ لہذا تبین و تثبت ضروری ہے کہ یہ انہوں نے جو درج کیا ہے یہ باقی کتابوں کے موافق نکلتا ہے، مخالف نکلتا ہے۔ مطلب یہ نکلا، اس قسم کی کتابوں کو لے کر فقط ان کو دیکھ کر آپ ان کو سامنے رکھ کر فتویٰ دے دیں، یہ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہو گئے جی؟ یہ ہو گئے دو قسمیں۔ تیسرا ہے اختصار، ایجاز، سخت مختصر۔ اب النہر الفائق شروع میں سے ہے، النہر الفائق جو ہے شروع میں سے ہے، کنز الدقائق کی شرح ہے، اور در مختار شروع میں سے ہے، لیکن کیا ہے، ایجازی مخل ہے، انتہائی اختصار ہے۔ اب علامہ علاء الدین حسکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابن نجیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ صاحب نحو جو ہے صاحب بحر کے بھائی ہیں، البحر الرائق والے کے بھائی ہیں، دونوں ابن نجیم ہیں، ایک سراج الدین دوسرا زین الدین۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو یعنی آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آپ النہر الفائق کا مطالعہ کر کے دیکھیں، ایسی مضبوط جو ہے نا وہ علمی شخصیت ہے، لیکن کیا ہے، اختصار جو ہے، اس اختصار کی وجہ سے کیا ہے، بعض اوقات کتاب سمجھ میں نہیں آتی۔ تو کتاب کے غیر معتبر ہونے کی وجہ نہ تو یہ ہے کہ مصنف معلوم نہیں ہے، نہ یہ ہے کہ اقوال ضعیفہ مندرج ہے، بلکہ ایجاز مخل ہے۔ تو پھر اس کا حکم کیا بنے گا؟ اس کا حکم یہ بنے گا کہ اگر جو شخص اس کو دیکھ کر فتویٰ دے رہا ہے اس کو یقین ہے، ظن غالب ہے
کہ میں مؤلف کی مراد کو سمجھ چکا ہوں تو پھر فتویٰ دے سکتا ہے. اگر وہ اس چیز کا یقین نہیں ہے، اس کے کوئی اور معنی بھی بنتے ہیں، جس تک اس کو رسائی حاصل نہیں ہو رہی، اب ان دو کتابوں پر، اس قسم کی کتابوں پر جو ہے وہ اعتماد کر کے فتویٰ نہیں دے سکتا. تو اب اس گفتگو سے یہ بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ در مختار کو غیر معتبر کہنے کی وجہ معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ ہم مصنف کی جلالت علمی نہیں مانتے. مصنف کی جلالت علمی مانتے ہیں، لیکن وہ جو اختصار ہے وہ مخل ہے. اسی طرح صاحب نہر الفائق، النہر الفائق، وہ میں تو قلبی طور پر ان کا انتہائی جو ہے وہ عقیدت مند ہوں صاحب النہر الفائق کا، لیکن کیا ہے وہ انتہائی مختصر کتاب ہے. وہ جو اختصار ہے وہ مخل ہے، وہ جو ایجاز ہے وہ مخل ہے. تو تیسرا سبب کیا ہے؟ ایجاز مخل ہونا، یہ کتاب کو غیر معتبر کر دیتا ہے. لیکن حکم میں نے بتا دیا کہ حکم اس کا یہ ہے کہ اگر ظن غالب ہو جائے کہ میں اس کی مصنف کی مراد سمجھ چکا ہوں، اب اس کے مطابق فتویٰ دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. چوتھا ہے کتاب کا مفقود ہو جانا. کتاب کا مفقود ہو جانا. کتاب مفقود ہو چکی ہے تو ظاہر ہے یہ بھی غیر معتبر ہو چکی ہے. اب تو مل ہی نہیں رہی، مل گئی، پھر مل گئی. اب جو مل گئی تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جو ملی ہے اور دوبارہ مطبوع ہوئی ہے، تو وہ جو مطبوع ہوئی ہے تو بطریق معتبر یا بطریق غیر معتبر. ایک لائبریری میں ایک نسخہ پڑا ہوا تھا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا محیط برہانی مثلا. ایک لائبریری میں ایک نسخہ پڑا ہوا تھا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا مصنف عبد الرزاق. جی آپ نے اٹھا کے جائے کر دیا اور آپ نے کہا یہی وہ اصلی نسخہ ہے. تو صرف یہ کرنے سے یہ جو ہے نا وہ معتبر نہیں ہے، وہ مفقود ہو چکی تھی. اب پتہ چلا کہ جو ہے نا وہ 10-15 مکتوبوں سے وہ نکل آئی. ایک جناب والا زمین کے مشرق میں، دوسرا مغرب میں ہے، سینکڑوں میل کا فاصلہ، پرانے نسخے. اب اس تحقیق کے ساتھ دوبارہ شائع ہوتی ہے تو اب ذہن میں رکھے اب معتبر ہے. وہ غیر معتبر کیوں ہوئی تھی؟ فقدان کی وجہ سے. فقدان جاتا رہا، دوبارہ مل گئی. جیسے میں محیط برہانی کی بات کر رہا تھا، محیط برہانی ایک عرصے تک جو ہے وہ شائع نہیں ہوئی، صدیوں تک. پھر جو ہے اس کے کئی خطی نسخے سامنے رکھ کر اس کی تحقیق کے بعد اس کو شائع کر دیا. اب محیط برہانی معروف کتاب ہے، متداول ہے. ہمارے علماء نے تصریح کی ہے کہ محیط برہانی سے کوئی مسائل لے کر آئے گا تو معتبر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مفقود ہو چکی ہے. لیکن یہ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو عدم اعتبار ہے یہ وقتی ہے. جب تک وہ مفقود رہتی ہے، اگر سامنے آ جاتی ہے اور بطریق معتبر ہوتی ہے. اب ایک مکتبہ جناب والا سندھ میں، ایک مکتبہ پشاور میں، ایک مکتبہ جناب والا لبنان میں، ایک مکتبہ حرمین طیبین میں، مختلف جگہوں سے 4 نسخے 5 نسخے مل جاتے ہیں، آپس میں ملائے جاتے ہیں، جیسے نکلتے ہیں. تھوڑے بہت اگر خط کا فرق آتا ہے وہ تو ہوتا ہے نسخوں کے اندر، اس کے بعد اس کی طباعت کر دی جاتی ہے. تو اب یہ غیر معتبر نہیں رہی، معتبر. یہ چوتھی یہ وجہ تھی. پانچویں چیز یہ ہے کہ کتاب کا مصنف کی جانب نسبت ہی مشکوک ہونا. مصنف کی جانب کتاب کی نسبت مشکوک ہونا. ٹھیک ہے. یہ جو نسبت کا مشکوک ہونا ہے یہ بھی کیا کرتا ہے؟ یہ بھی کتاب کو غیر معتبر کر دیتا ہے. معلوم ہی نہیں، یقین نہیں، ذہن غالب نہیں ہے کہ اسی مصنف کی کتاب ہے یا کسی اور کی ہے. ٹھیک ہے نا. امام یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام سے المخارج والحیل، تو اب علماء نے لکھا ہے کہ یہ امام ابو یوسف علیہ رحمہ کی کتاب نہیں ہے. اسی طرح فتاوی عزیزیہ کے بارے میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، ان کے فتاوی عزیزیہ اس کے بارے میں بھی کلام موجود ہے. اور بالخصوص یہ چیز مطلب تصریح بھی اس کی موجود ہے. ہماری بعض علماء نے اپنی کتب میں تصریح کی ہے، تو میں اس کو ریکارڈ بھی کرانا چاہ رہا تھا، ہونی چاہیے. سیف العطا کے جو مندرجات ہیں وہ سارے کے سارے استاذ الکل حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جانب سے نہیں ہیں.
سیف العطا کے تمام تر جو مندرجات ہیں جی وہ استاذ الکل علیہ رحمہ کی طرف سے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اب اگر کوئی شخص سیف العطا کا حوالہ دے کر وہ حضرت استاذ الکل علیہ رحمہ کے سر اس کا بار ڈالتا ہے تو یہ نہیں ڈال سکتا. بات کیا ہو رہی تھی؟ بات یہ ہے کہ ان کے نام سے اس کی اشاعت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے مندرجات جو ہیں، اس کے جو مندرجات ہیں، تمام تر جو مندرجات ہیں وہ استاذ الکل علیہ رحمہ سے ثابت نہیں ہیں. تو استاذ الکل علیہ رحمہ کی اردو ہی نہیں تھی ایسی جیسی اس کے اندر اردو لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور بھی شواہد ہیں. تو سیف العطا کے جو تمام تر مندرجات ہیں وہ استاذ الکل علیہ رحمہ کی جانب سے نہیں ہیں، آپ سے ثابت نہیں ہیں. تو جب ثابت نہیں ہے تو اب کیا ہے، سیف العطا کا حوالہ دے کر کوئی استاذ الکل علیہ رحمہ پر کوئی بات ڈالتا ہے تو یہ وہ نہیں ڈال سکتا. ٹھیک ہے. یہ 5 چیزیں میں نے بیان کی ہیں. چھٹی چیز کتاب کی غیر معتبر ہونے کی وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ فن فقہ میں نہیں ہے. یہ بھی اہم بات ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب آپ مرکات میں مسئلہ پڑھ لیتے ہیں علی قاری علیہ رحمہ کی، آپ عمدۃ القاری میں مسئلہ پڑھ لیتے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ عمدۃ القاری میں جو درج مسائل ہیں وہ سارے غلط ہیں، یا مرکات میں جو درج مسائل ہیں وہ سارے غلط ہیں. یہ نہیں کہا جا رہا معاذ اللہ. بات یہ ہو رہی ہے کہ جو موضوع کے مطابق کتاب ہے اس کی حیثیت اور ہوتی ہے. اب اگر موضوع کیا ہے وہ شرع حدیث ہے، اس میں جو مسائل ذکر کیے جاتے ہیں وہ ضمناً ذکر کیے جاتے ہیں، استطراداً ذکر کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لازمی نہیں کہ وہاں قول راجح ذکر کیا جائے، بعض اوقات قول مخالف بھی ذکر کر دیا جاتا ہے. اس لیے یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ اب مسئلہ کیا ہے جی؟ مسئلہ ہے علم کلام کا. حوالے کس کے دیے جا رہے ہیں؟ حوالے دیے جا رہے ہیں تفسیروں کے. مسئلہ اصول فقہ کا حوالے دیے جا رہے ہیں روح البیان کے. جی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ روح البیان میں اگر بات موجود ہے تو غیر معتبر، یہ نہیں کہہ رہے. اس بات کے معتبر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ فن کی جو کتابیں ان کے موافق نکلے. اگر فن کی کتاب کی بات اور ہے، اس کی بات اور ہے، تو رجحان اس کو ہے جو فن کی کتاب ہے. تو یہ چیز ذہن میں رکھنا ضروری ہے. یہ چند چیزیں ہیں جو کتاب کو غیر معتبر کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1 کہ کتاب کے مؤلف کی خبر ہی نہیں کون ہے. مؤلف کی خبر ہے لیکن اس نے رد کو یاد اس سے کام لیا ہے، اس نے اقوال ضعیفہ، اقوال راجحہ، اقوال مرجوحہ، اقوال قویہ سارے کے سارے اس میں درج کر دیے. یہ بھی کتاب کو غیر معتبر کر دیتے ہیں. لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے مندرجات دیگر کتابوں کے موافق نکلتے ہیں تو اب معتبر ہے. وہ مندرجات جو دیگر کتابوں کی تائید حاصل نہیں ہے ہم ان پہ اعتماد نہیں کر سکتے. تیسرا یہ ہے کہ ایجاز مخل ہو، تو ایجاز مخل کی وجہ سے کتاب غیر معتبر ہوتی ہے. بئی معنی کہ جو پڑھنے والا ہے وہ اس کی مراد کو پہنچنا اس کے لیے دشواری ہے. اگر اس کو یقین ہو، ظن غالب ہو کہ بھئی اس کی مراد کو پہنچ گئے تو اب اس کے مطابق فتویٰ دے سکتا ہے. بالخصوص جب اس کی تائید کسی اور کتاب معتبر سے ہو جائے اب تو مسئلہ بالکل سہل ہے. ٹھیک ہے. چوتھا کہ کتاب کا فقدان، مفقود ہو جانا، اب بھی کتاب غیر معتبر ہو جاتی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کو بتایا کہ اگر دوبارہ کتاب جو ہے وہ دستیاب ہو جاتی ہے، شائع ہو جاتی ہے، لیکن طریق معتبر ہے. طریق معتبر یہ نہیں ہے کہ بھئی کسی ایک مکتبے میں ملی، اس کے اوپر کسی نے لکھ دیا تھا میں مصنف عبد الرزاق الجزء مفقود من مصنف عبد الرزاق، تو اب وہ شائع کر کے بندہ اس کو حجت ماننے لگ جائے تو اس سے نہیں ہوتا. اس سے وہ مطلب کہ درجہ فقدان سے باہر نہیں نکلتی. بطریق معتبر مختلف مکتبے ہیں، ان کے اندر پرانی کتابیں ملی ہیں، ان کے اوپر ایک ہی کتاب کا نام درج تھا، آپس میں ملایا، یہ ساری کی ساری چیزیں اور مزید تائیدات ملی تو اس کے بعد کیا ہے اس کو معتبر مانا جا سکتا ہے. جیسے محیط برہانی کی بات کی، ورنہ محیط برہانی کے بارے میں ہمارے علماء تصریح کر چکے کہ اب کوئی محیط برہانی کا مسئلہ پیش کرے تو غیر معتبر ہے. لیکن آپ ذہن میں رکھیں، اب یہ والا جملہ اگر متقدمین میں سے آپ محیط برہانی کا حوالہ دیتے ہیں، متقدمین کا یہ جملہ تمہارے سامنے کوئی لا کر رکھتا ہے، تمہارا رد کرتا ہے، تو اس کا یہ رد کرنا درست نہیں ہے.
اس لیے کہ اس دور تک تھا جب تک نہیں ملی تھی، جی اب مل چکی ہے. کئی جو ہے نا وہ مخطوطوں کے ساتھ مقابلہ دے کر اس کی اشاعت ہو چکی ہے، مطبوع ہو چکی ہے، اور علماء کے نزدیک اس کو قبول حاصل ہے، لہٰذا ابھی غیر معتبر نہیں رہی. جی. پانچواں کیا تھا؟ پانچواں یہ تھا کہ وہ حافظ کی طرف منسوب ہو، اس میں مشق. نسبت میں شک ہو، نسبت میں شک ہو. اور اس میں نے سیف العطا کو بالخصوص ذکر کیا، اور یہ بات آپ بھی ذہن میں رکھیں، سیف العطا کے جو مندرجات ہیں سارے کے سارے جو ہیں استاد ذوالفقار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ثابت نہیں ہیں، نسبت مشکوک ہے. اس لیے یہ سیف العطا کا حوالہ دے کر استاد ذوالفقار علیہ رحمہ کے کھاتے میں بات نہیں ڈالی جا سکتی. جی اور ہاں اس کے وہ مندرجات جو آپ ہی کی دوسری کتابوں میں موجود ہوں ان کو استاد ذوالفقار علیہ رحمہ کے کھاتے میں ڈالنا یہ سمجھ میں آ سکتا ہے، لیکن اس کے وہ مندرجات جو آپ کی دوسری کتابوں میں درج نہیں ہیں وہ استاد ذوالفقار علیہ رحمہ کے کھاتے میں وہ نہیں ڈالے جا سکتے. ٹھیک ہے نا. پچھلے دنوں ایک اس جاہل نے جو ہے نا اس کا حوالہ پیش کیا تھا اور اس میں کہا تھا یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں. یہ تو اب بات یہ ہے نا جی، جو ان مبادیات سے ناواقف ہیں جی وہ مقتدا بن بیٹھے ہیں، تو پھر وہ کیا دین سکھائیں گے اور کیا سکھا رہے ہیں وہ تو سب کے سامنے ہے. جی جس کی نسبت ہی مشکوک ہے اس کو آپ حجت بنا رہے ہیں انتہائی حساس مسائل میں، اور آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی اس کو سامنے رکھ کر آپ نبیوں کی جانب جو ہے نا ان چیزوں پہ نسبت کرو. نہ انبیاء کرام کی عزت احترام کا کوئی خیال ہے، اور نہ اصول و ضوابط کی کچھ حیا ہے، نہ ان کی پرواہ ہے. جی تو چھٹا کیا تھا؟ چھٹا یہ تھا کہ کتاب فن فقہ میں نہیں ہے. کتاب فن فقہ میں نہ ہو تو یہ مطلب نہیں ہے کہ فی نفسی ہی کتاب غیر معتبر ہے، یہ نہیں ہے. عمدۃ القاری اچھی کتاب ہے، اور مرکات جو مشکات شریف کی شرح ہے وہ انتہائی مضبوط کتاب ہے، بہت اعلیٰ کتاب ہے علی قاری علیہ رحمہ کی جو شرح ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ باب فقہ میں وہ معتبر نہیں ہے. ہاں اس میں جو درج مسئلہ ہے وہ کتب فقہ کے موافق نکلتا ہے تو معتبر ہے، کتب فقہ کے غیر موافق نکلتا ہے تو یہ کتب فقہ کے اندر جو مسئلہ بیان ہوا اس کو ترجیح حاصل ہوگی. ٹھیک ہو گیا. یہ ہم نے بیان کر دیے. طبقات فقہا بھی آگے، طبقات مسائل بھی آگے، اور طبقات کتب بھی آگے. طبقات کتب ہو گئے 3، ان میں غیر معتبر ہونے کے 6 اسباب ذکر کر دیے. ٹھیک ہو گیا جی. یا ہو ظاہر روایہ جبکہ نہ ترجیح دی ہو اس کے خلاف کو تو جان لو. ٹھیک ہے. اب ظاہر روایہ کیا ہے؟ وہ ظاہر روایہ ہے 6 کتابیں، اور میں نے آپ کو بتا دیا ان کی ترتیب کیسے ہے تصنیف میں. یہ تصنیف میں جو ترتیب ہے یہ بھی ذہن نشین رہے، کیونکہ آگے چل کے بات بھی آ رہی ہے، یہاں بھی یہ چیز ذہن میں رکھ لیں. یہ ترتیب تصنیف میں ترتیب بیان کر رہے ہیں. کیوں بیان کر رہے ہیں اس پہ غور کریں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ مسئلہ، ایک مسئلے میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے 2 روایتیں ہیں، تو یجب الاخذ بالمتأخرہ. ٹھیک ہو گیا جی. یجب الاخذ بالمتأخرہ. اب آپ غور کریے گا کہ مبسوط ہے سب سے پہلے، اس کے بعد جامع صغیر. تو جامع صغیر کی جو روایات مبسوط کے خلاف نکلیں گی تو جامع صغیر کو رجحان حاصل ہوگا. جامع صغیر کے بعد جامع کبیر. اگر جامع کبیر کی کوئی روایت جو ہے جامع صغیر کے برعکس نکلے گی تو جامع کبیر کو رجحان حاصل ہوگا. جامع کبیر جب امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھ لی تو اب کچھ اور مسائل ذہن میں آئے تو انہوں نے زیادات لکھی. ٹھیک ہو گیا. اب زیادات لکھ لی، پھر کچھ اور ذہن میں مسائل آ گئے، اب زیادات لکھی. چونکہ زیادات اور زیادات یہ جو ہے یہ مستقل طور پر کتاب نہیں لکھی گئی، اس وجہ سے اس میں تمام تر ابواب فقہ کا لحاظ بھی نہیں کیا گیا. اکثر جو مسائل ہیں وہ معاملات کے بارے میں، عبادات کے بارے میں نہیں، زیادات کا. ٹھیک ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے، اگر تو مستقل کتاب ہو تو پھر کیا ہے وہ تمام ابواب فقہ اور کتب فقہ کا احاطہ کیا جاتا ہے. طہارت سے شروع کی، صلاۃ ہے، صوم ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، پھر آگے معاملات ہیں. ٹھیک ہے نا.
اگر تو مستقل کتاب ہوتی تو یہ ہوتا. جب وہ جامع کبیر کو لکھنے کے بعد کچھ مسائل اور آئے ذہن میں تو امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کو درج کیا، اس لیے اس میں تمام تر مسائل کا، تمام تر ابواب فقہ اور کتب فقہ کا لحاظ نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد سیر صغیر، سیر جمع سیرت کی. سیرت کے معنی مطلب طریقہ کیا ہے، لیکن یہاں پر مراد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باب مغازی میں طریقہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ باب مغازی میں، یہ مراد ہے. سیر صغیر جو کہا جاتا ہے، یہ بھی جناب بعض اوقات ہمارے جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی سیر صغرا ہونا چاہیے، سیر صغیر کیوں؟ بصغیر مذکر ہے، سیر سیرت کی جمع ہے، تو جمع کی صفت جو ہے نا وہ صغرا آنا چاہیے، صغیرۃ آنا چاہیے. یہ صغیر کیوں ہے؟ تو اصل میں جیسے نا الموضوعات الکبیر علی قاری علیہ رحمہ کی، تو بعض محققین نے اس کو الموضوعات الکبریٰ بنا دیا. بھائی کبیر کیا ہے؟ الموضوعات الکبیر کیا ہے؟ الموضوعات الکبریٰ ہو. جی اگر تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ نام رکھو پھر تو کوئی اعتراض نہیں ہے. مصنف نے الموضوعات الکبیر لکھا تو آپ نے الموضوعات الکبریٰ کیوں بنا لیا؟ بھائی ہماری تحقیق یہ ہے بھئی اب یہ صفت موصوف میں مطابقت نہیں ہے، تو اس لیے اصل میں یہ ہے کتاب الموضوعات. ٹھیک ہے. کتاب الموضوعات، الکتاب الکبیر. تو یہ مضاف کی صفت ہے، مضاف الیہ کی نہیں ہے. کتاب السیر یعنی کتاب السیر الصغیر، الکتاب الصغیر. سیر میں کون سا سیگر ہے؟ جی سیرت ہے. سیرت کے اندر کیا چھوٹا پن ہے اور بڑا پن ہے؟ ٹھیک ہے نا جی. سیرت میں تو کچھ بھی نہیں ہے نا. جو کتاب چھوٹی ہے کتاب بڑی ہے، تو کتاب السیر الصغیر، کتاب السیر الکبیر. پھر مضاف کو حذف کیا گیا، سیر کو مضاف الیہ کو مضاف کے کم کیا گیا. تو یہ جو الصغیر ہے یہ اس کتاب کی صفت ہے، اس لیے یہ مذکر ہے. اور الکبیر بھی جو ہے یہ اس کتاب کی صفت ہے. کتاب الموضوعات الصغیر الکبیر، کتاب الموضوعات الکبیر. علی قاری علیہ رحمہ کی جو الموضوعات الکبیر ہے تو اصل کیا ہے؟ کتاب الموضوعات الکبیر. پھر مضاف حذف کر کے مضاف کے کم کیا گیا. یہ الکبیر اس کی صفت ہے، کتاب کی. ٹھیک ہے نا. تو محققین کہتے ہیں بھئی ایسا نہیں ہے. آج کی جو تازہ ترین محققین ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ یہ جو ہے نا وہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ سے خطا ہو گئی ہے، تسامح ہو گیا ہے. تسامح کا وہ خطا کہتے ہیں جی، تسامح کہیں تو مسئلہ ہی نہیں ہے. تسامح کہنے کی شرم نہیں ان میں. ان سے غلطی ہوئی ہے، ان کی جو ہے نا وہ ناو کمزور تھی. جیسے امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ پر یہ اعتراض ہے، ان کی ناو کمزور تھی. آپ نے فرمایا ولاؤ بے ابا قبیس، تو کہا جی ان کو حرف جر کا پتہ نہیں تھا تو بے ابا قبیس کے بجائے بے ابی قبیس ہونا چاہیے. حالانکہ جو اہل کوفہ ہیں ان کی اپنی لغت ہے، یہ انہوں نے جو گفتگو کی ہے اپنے لغت کے حساب سے کریں گے نا. تمہارے یہاں الگ لغت ہے تو اب وہ جو ہے نا سندھی ہے تو بلوچی میں گفتگو کرنا ان کی ذمہ داری تھوڑا ہی ہے. ان کی زبان ہے، لینگویج ہے، اس حساب سے وہ گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے نا جی. زیادت اور زیادات و زیادات اور زیادات یہ دونوں ایک ملا کے ایک کتاب ہے. یہ ایک ہی ہے. اس وقت جو قاضی خان علیہ رحمہ کی جو شرح ہے وہ اس مکمل پر ہے، زیادات اور زیادات اور زیادات پر ایک ہی کتاب ہوگی. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر سیر صغیر لکھی گئی. اس کے بعد آخر میں جو ہے نا وہ سیر کبیر لکھی گئی. تو لہٰذا سیر کبیر اس لیے کہتے ہیں بھائی سیر کبیر جو ہے اس کے جو مسائل ہیں، اب ایک سے زائد روایات ہوں تو پھر کیا ہے، جو مبسوط پر جامع صغیر کو رجحان، جامع صغیر پر جامع کبیر کو، جامع کبیر پر زیادات کو زیادات پہ، سیر صغیر کو سیر صغیر پہ سیر کبیر. سیر کبیر جو ہے وہ چونکہ ان 6 کی آخری ہے اس لیے اس پر اعتماد ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس سے یہ مسئلہ سامنے آ گیا کہ اگر ایک مسئلہ میں ایک سے زائد روایات ہیں یجب الاخذ بالمتاخرہ، اس لیے ترتیب ذہن میں رکھنا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور کتب زیر الروایہ آئی ہے 6 اور اصول کے ساتھ بھی نام رکھی گئی. تو یہ مسئلہ اصول کا ہے، مسائل الاصول اور مسائل زیر الروایہ ایک ہی بات ہے. بعض علماء نے فرق بھی کیا ہے.
کہ مسئلہ اصول اور مسئلہ ظاہر روایہ، مسئلہ اصول تو ان 6 کا ہے، ان 6 میں سے ہے، تو پھر تم مسائل اصول انہیں کہا جائے گا. لیکن ظاہر روایہ ان کا غیر بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو اعتراض کیا گیا اس اعتراض کو ترجیح حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اعتراض ایک شبہ کی بنیاد پر ہے، کیونکہ جس مسئلے پر انہوں نے گفتگو کی ہے وہ اس میں روایت ہے جناب حسن بن زیاد کی، تو اس سے انہیں شبہ پڑا کہ شاید حسن بن زیاد کی روایت ہے تو اس کو ظاہر روایہ کہا جا رہا ہے، تو شاید ظاہر روایہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ان 6 کتابوں کو کہا جا رہا ہو. تو بہرحال راجح یہ مختصر کریں، راجح یہ کہ ظاہر روایہ، مسائل ظاہر روایہ اور مسائل اصول یہ ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تصنیف کی محمد شیبانی نے تصنیف ان کی ہے، لیکن تحریر مذہب نعمانی ہے. ٹھیک ہے نا، تحریر مذہب نعمانی ہے. تو یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھیں، ہر وہ مقام جس میں اختلاف ذکر نہیں کیا وہ علماء ثلاثہ کا مذہب ہے. کتب 6 میں جہاں پر اختلاف مذکور نہیں وہ مذہب علماء ثلاثہ ہے. یہ بات ملحوظ رکھنا بھی ضروری ہے. تحریر کیا اس میں مذہب نعمانی جامع صغیر ہے. ہر وہ کتاب جس میں صغیر ہے وہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام یوسف علیہ رحمہ پر پیش کی، انہیں دکھائی. جس میں کبیر ہے وہ نہیں دکھائی. ٹھیک ہے نا جی. جس میں صغیر ہے وہ دکھائی اور جس میں کبیر ہے وہ نہیں دکھائی. یہ چیز بھی ملحوظ رہے. ٹھیک ہے، جامع صغیر ہے، کبیر ہے، شعر کبیر ہے اور صغیر. یہاں پر انہوں نے کبیر پہلے ذکر کر دیا، صغیر بعد میں ذکر کر دیا. یہ صرف جو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی کس کے لیے، وہ وزن شعری کے لیے کہ وزن شعری تو ویسے بھی برقرار رہتا، بس شعر و صغیر والکبیر کہہ دیتے، جب بھی وزن وہی رہتا. تفنن کہہ لیں، پہلے صغیر کو پہلے ذکر کیا پھر کبیر کو، یہاں کبیر کو پہلے ذکر کر دیا بعد میں صغیر کو. ٹھیک ہو گیا. پھر زیادات ساتھ مبسوط کے. اب یہ ظاہر و روایہ کیوں ہیں؟ کہا تواترت بالسند مضبوط. یہاں پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ سے موطا امام محمد بھی وہ سند متواتر کے ساتھ ثابت ہے، اس طرح کتاب الاثار بھی، اس طرح الحجہ علی اہل المدینہ بھی. تو ظاہر روایت 6 کے بجائے 9 ہونی چاہیے. بعض حضرات اس اعتراض کو بڑا مضبوط سمجھتے ہیں، لیکن جواب اس کا بڑا سہل ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ بات سند کے مشہور ہونے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ 6 کتابیں ہیں تحریر مذہب میں. موطا امام محمد تحریر مذہب میں نہیں ہے، کتاب الاثار تحریر مذہب میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ان دونوں کا تعلق باب حدیث سے ہے. ٹھیک ہے. اور جو الحجہ علی اہل المدینہ ہے وہ خلافیات سے اس کا تعلق ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ مطلب پھر نہ ہوا ظاہر روایہ کا کہ کل جتنی کتابیں امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ سے مروی ہیں وہ یہ 6 ہیں. یہ بات نہیں ہے. بیان مذہب میں اور تحریر مذہب میں یہ 6 ہیں. ٹھیک ہے. موطا امام محمد بالکل آپ کے سامنے نسخے موجود ہیں موطا امام محمد کے، اور فقط نسخے موجود ہونے کی بات نہیں ہے، بات یہ کہ انتہائی معتبر سندوں کے ساتھ مروی موطا امام محمد بھی. اسی طرح آپ کی جو ہے جو کتاب الاثار ہے وہ بھی، اور الحجہ علی اہل المدینہ بھی. یہ ساری کی ساری کتابیں اسانید معتبرہ کے ساتھ مروی ہیں امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ سے، لیکن مسئلہ کیا ہے وہ بیان مذہب میں نہیں، تحریر مذہب میں نہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو لہٰذا یہ اعتراض اس کا جواب بھی ذہن میں رہے. فرق صرف یہ ہے کہ وہ تحریر مذہب میں نہیں. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح آپ کے مسائل نوادر ہیں، یہ دوسرا طبقہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اچھا ان کو نوادر کیوں کہا جائے؟ ان کی اسناد کتب میں غیر ظاہر ہے. ٹھیک ہے نا. ان کے بعد مسائل نوازل ہیں جن کی تخریج کی مشائخ نے دلائل کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا جی. یہ آگے بات ہم نے گفتگو کر لی ہے اس کی معنی. تو یہ 3 ہو گئے طبقات مسائل کے. ٹھیک ہو گیا. اب میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ترتیب ہے یہ ذہن میں رکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ترتیب آپ ذہن میں رکھیں گے ان طبقات مسائل کے ساتھ ساتھ جو کتب ظاہر روایات ان کی ترتیب بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے. اس لیے کہ ایک مسئلے میں ایک ظاہر روایات آ جاتی ہیں،
جب ایک مسئلے میں ایک سے زائد روایت آ گئی تو یجب العکس بالمتاخرہ، جی تو وہ کب؟ جب آپ کو کتابوں کا اندازہ ہے، مبسوط ہے، جامع صغیر ہے، جامع مبسوط لکھی نہیں امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے. تو اب امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جو مرویات تم نے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی روایات مجھ سے لی ہیں وہ جمع کرو مختصر. آپ نے پھر جامع صغیر لکھی. علماء نے لکھا ہے کہ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کو یہ شاگرد جو ہوتا ہے نا اس کے لیے بڑی یہ ناز کی بات ہے کہ استاد اس کی کتاب سفر و حضر میں ساتھ رکھتا ہے. امام ابو یوسف علیہ الرحمہ امام محمد علیہ الرحمہ کی جامع صغیر ہر وقت اپنے پاس رکھا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو جامع صغیر کے بعد پھر جو ہے نا، اب چونکہ اس کے اندر مختصر ہے مسائل، پھر آپ نے پھر مسائل کو جمع کیا تو جامع کبیر ہے. میں نے آپ کو بتایا جامع کبیر کے بعد پھر ان کو خیال آیا، کچھ اور باتیں ذہن میں آئیں تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مسائل کو جمع کیا تو وہ زیادات. پھر آپ نے لکھی سیر صغیر مغازی سے متعلق. تو امام اوزاعی رحمہ اللہ تعالیٰ، جیسے واقع معروف ہے، امام اوزاعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب گئی سیر صغیر تو انہوں نے کہا یہ ان کو کوفہ والوں کو سیر رسول کی کیا خبر ہے. تو امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے پھر سیر کبیر لکھی اور 60 رجسٹر جو ہے اس کے بنا کے پھر جو دار عمارت تھا اس وقت ادھر بھیجا، اور اس دور کا کے مفاخر میں شمار ہوتی تھی آپ کی سیر کبیر. تو اس پہ پھر امام اوزاعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جب نظر پڑی تو آپ نے کہا بھئی یہ جو ہے اس کے اندر جو احادیث ہیں وہ اطمینان دینے والی تھی قلب کو، ورنہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ پر ہی شک کیا جا سکتا تھا یہ کہاں سے لے کر آ گئے. تو لہٰذا اللہ رب العالمین جسے علم دے اور جسے وہ نوازے. بہرحال اب کہنا واشتہر المبسوط بالاصل، یہ جو اصل ہے نا یہ مبسوط ہے. اور پھر آپ جو ہدایت شریف وغیرہ میں یا آپ دیکھتے نا کالا فی الاجارات فی کتاب الاجارات، تو کتاب الاجارات امام محمد کی مستقل نہیں ہے، کتاب المضاربہ مستقل نہیں ہے. کتاب المضاربہ یہ مبسوط کی کتاب المضاربہ، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ کتاب المضاربہ، کتاب الاجارات، کتاب الحیض، کتاب الصلاۃ، ٹھیک ہے. قال فی کتاب الصلاۃ، تو قال فی کتاب الصلاۃ آپ کے الگ سے کتاب الصلاۃ نہیں ہے بلکہ مبسوط ہی کی ہے. ایک اور چیز مبسوط کے بارے میں ذہن میں رکھیں کہ مبسوط کی چونکہ کئی روایات جو زیادہ مشہور ہے اور جو موجود ہے وہ ابو سلیمان جوزجانی کی روایت ہے. آپ جب مبسوط کو دیکھیں، مبسوط شیبانی کو، اس کے اندر ہے میں نے پوچھا انہوں نے جواب دیا، میں نے کہا انہوں نے جواب دیا. تو جب انسان کو پتہ نہ ہو کہ بھئی کس نے پوچھا اور کس نے جواب دیا تو یہ تردد ہوتا ہے. بعض اوقات یہ بھی ذہن میں رکھتا ہے شاید امام محمد پوچھ رہے ہیں، امام ابو حنیفہ جواب دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، یہ ابو سلیمان جوزجانی سے پوچھ رہے ہیں، یہ ان کی روایت ہے جو موجود ہے اس وقت. ابو سلیمان جوزجانی جو ہے یہ پوچھتے ہیں اور جو جوابات ہیں وہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ بات ملحوظ رہے، ذہن نشین رہے، ٹھیک ہے نا جی. اور مشہور ہوئی مبسوط اصل کے نام سے. کیوں جی؟ کہا وذال سب کے حصے تھا تصنیفاً کدا، تو اس کے بعد کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ٹھیک ہے نا جی. یہ 6 کتابوں میں کیا ہے وہ سبقت کر گئی ہے تصنیف کے لحاظ سے. اور یہ اس کی 6 پر تصنیف کے لحاظ سے سبقت کی وجہ سے. یوں ہی جامع صغیر ہے اس کے بعد ہے، کس کے بعد؟ مبسوط کے. تو جو کچھ جامع صغیر میں ہے اصل پر اسی لیے مقدم ہے. بھائی کیوں مقدم ہے؟ ہم نے پہلے بات کی کہ یجب الاخذ بالمتاخرہ، ٹھیک ہے نا. اس لیے جو جامع صغیر میں ہے یہ مقدم ہے کس پر؟ مبسوط پر، ٹھیک ہے. تو اب جامع صغیر کے بعد جامع کبیر، پھر زیادات، پھر سیر صغیر، آخر میں سیر کبیر. تو آخر میں جو ہے وہ سیر کبیر ہے. اور 6 کے آخر میں تصنیف کے لحاظ سے وارد ہوئی سیر کبیر، تو وہ ہی معتمد ہے، ٹھیک ہے نا. سیر کبیر کے ہے وہ ان سب سے معتمد ہے. اور وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ ان 6 کے بعد لکھی گئی، ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں تاکہ آگے نئی بحث جو ہے اس کو انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے. وَيَجْمَعُ السِّتَّ کتاب الکافی للحاکم الشہید فہو الکافی
اقوا شروحہ الذی کالشمس مبسوط شمس الائمۃ السرخسی. آگے ایک اور شعر معتمد النقول لیس یعمل بخلفہ ولیس عنہ یعدل. اب یہ جو 6 کتابیں ہیں ان کا اختصار کر کے امام حاکم شہید رحمہ اللہ تعالیٰ 334 ہجری میں آپ شہید ہوئے اور ربیع آخر میں سجدے کی حالت میں امام حاکم شہید علیہ رحمہ. تو آپ بہت بڑے محدث بھی تھے. یہ حاکم وہ نہیں ہیں جو مصدرک لسیین والے ہیں، وہ الگ ہیں، یہ الگ ہیں. تو حاکم شہید علیہ رحمہ نے ان کتابوں کو جمع کیا. جس کتاب میں جمع کیا وہ ہے الکافی. ذہن میں رکھیں اس کو المختصر بھی بعض اوقات کہہ دیا جاتا ہے، بعض اوقات، ٹھیک ہے جی. جی اور المختصر نام کی آپ کی اپنی ایک اور کتاب بھی ہے. امام حاکم کی المختصر الگ کتاب ہے. تو امام حاکم علیہ رحمہ کی، حاکم شہید کی المختصر نام کی الگ کتاب بھی ہے، اور یہ جو کافی ہے اس کو بھی المختصر کہہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو مبسوط سرخسی ہے، ایک مبسوط شیبانی جس کا پہلے ذکر ہوا، جی مبسوط سرخسی جو ہے یہ اس کی شرح ہے حاکم شہید علیہ رحمہ کی کافی کی. ٹھیک ہے. جی. اور شرح کبھی حامل متن ہوتی ہے، کبھی حامل متن نہیں ہوتی. آپ سمجھتے اس بات کو. یہ شرح حامل متن ہے مبسوط سرخسی جو ہے، یہ شرح حامل متن ہے. پورا کافی کا جو متن ہے وہ اس شرح کے اندر موجود ہے، مبسوط سرخسی. مبسوط سرخسی کے اندر. کافی کا جو متن ہے وہ مبسوط سرخسی کے اندر سارے کا سارا موجود ہے، شرح حامل متن ہے. ٹھیک ہے. جی. یہ ضرور ہے کہ جن مسائل میں تکرار تھا کتب ستہ کے اندر، جی. وہ جو تکرار ہے اس کا حذف کیا، اسی لیے اس کو مختصر کہا. امام حاکم شہید علیہ رحمہ کی جو کافی ہے اس کو مختصر اس لیے کہا کہ وہ جو مسائل میں تکرار تھا اس تکرار کو انہوں نے حذف کیا، اس وجہ سے اس کو مختصر بھی کہا جاتا ہے. باقی یہ ان کتب ستہ کا مجموعہ ہے کافی حاکم شہید کی. اس کی متعدد شروع ہے. ان میں سے سب سے زیادہ قوی شرح جس کو سمجھا جاتا ہے وہ امام سرخسی علیہ رحمہ کی مبسوط ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے. مطلق مبسوط جب بولا جاتا ہے تو مبسوط سرخسی مراد ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں، ادھر قاضی خان علیہ رحمہ کا ذکر ہوا. جی قاضی خان ارباب ترجیح میں سے، جی صاحب ہدایہ ارباب ترجیح میں سے، امام ابن حمام علیہ رحمہ ارباب ترجیح میں سے. تو قاضی خان کی ترجیح آ جائے تو ان کی ترجیح باقیوں کی ترجیح پر راضی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. جی. اسی طرح مبسوط سرخسی میں مسئلہ آ گیا، اس سے عدول نہیں ہوگا. یہ فرمایا معتمد النقول، معتمد النقول، مطلق نہیں. جی. جی نقول میں سے جو معتمد ہے نا اس پر بھی عمل نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. جی. معتمد النقول لیس یعمل بخلفہ، بخلفہ سے ہی کا مرجع کیا ہے؟ یہ مبسوط شمس الائمہ سرخسی. ٹھیک ہے نا. جی. یعنی امام شمس الائمہ سرخسی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو شرح ہے مبسوط، جی یہ ایسی قوی شرح ہے، اور خود شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسی بڑی شخصیت ہیں، انہوں نے جس کو ذکر کیا ہے اس سے عدول نہیں ہو سکتا، اس سے عدول نہیں کیا جائے گا. سمجھے بات کو؟ جی. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ بھی عمومی قواعد ہیں، استثناءات ہوتے ہیں. اب امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا موقف آ جاتا ہے، مقابلے میں امام ابو یوسف علیہ رحمہ کے قول کو ترجیح دے دی جاتی ہے، مقابلے میں امام محمد کے قول کو ترجیح دے دی جاتی ہے، علماء ثلاثہ کے قول کو چھوڑ کے امام ظفر کے قول کو ترجیح دے دی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ مخصوص مسائل ہوتے ہیں. یہ جو بیان ہو رہا ہے جیسے ہم نے زر روایہ کے رجحان کو بیان کیا وغیرہ، یہ بھی اسی عمومی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. عمومی طور پر جو رجحان حاصل ہے وہ کس کو حاصل ہے؟ وہ شمس الائمہ سرخسی رحمہ اللہ تعالیٰ کی مبسوط کو ہے. اس سے عدول نہیں ہوگا. اس سے اگر عدول ہو، اس کے علاوہ اگر کسی پہ فتویٰ دیا جا رہا ہے، ارباب ترجیح نے کسی کو ترجیح دی ہے، علینا اتباع ما صححہ ورجحہ. سمجھے بات کو؟ اور جس اس کے مقابل کو، اس کے خلاف کو ترجیح نہیں دی گئی تو کسی کے لیے حنفی کے لیے روا نہیں کہ وہ اس سے عدول کرے. ٹھیک ہے. تو کئی ایک باتیں سامنے آ گئی ہیں.
یعنی متون، شروع، فتاوا، ادھر ظاہر روایا، نوادر اور مسائل فتاوا واقعات. پھر ان کے اندر جو شروع ہیں، اس کا مرتبہ شروع ہے نا، تو جو شروع ہیں امام سرخسی رحمہ اللہ تعالیٰ کی شرح ہے، یہ شرح خود ترجیح ہے، اس سے عدول نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گئی. اور جامع ہے 6 کی کتاب کافی حاکم شہید کی، تو وہی کافی ہے. اب تمہیں اگر دستیاب نہیں ہے مبسوط شیبانی، جامع صغیر، جامع کبیر وغیرہ، تو تمہیں کافی جو حاکم شہید کی ہے وہی کافی ہے تمہارے لیے. ٹھیک ہے نا. اس کی شروع میں سے سب سے قوی جو سورج کی مانند ہے، شمس الائمہ سرخسی کی مبسوط ہے. نقول میں کا معتمد اس کی مخالفت کی وجہ سے معمول نہ ہوگا اور نہ ہی اس سے عدول ہوگا. اس سے لیسا ان مبسوط شمس الائمہ السرخسی یعدل، اس سے عدول نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. آگے مسئلہ ہے کہ امام حنیفہ علیہ الرحمہ سے متعدد روایات آتی ہیں، وہ انشاءاللہ پھر کل کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا.